یہ تسلیم کرتے جمعیت کمزور ہوئی ہے؟ نہیں، جمعیت کمزور نہیں ہوئی ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہوئی نا. کہ جو جماعت سے وابستہ لوگ ہیں وہ زکوٰۃ صرف جماعت اسلامی کو دیں گے، شرعی طور پہ کیا آپ ایسی پابندی لگا سکتے ہیں؟ آپ نے 71 میں فوجی آپریشن کی حمایت کی، جو ریاست تھی اس نے وہاں زیادتی کی. جماعت اسلامی پہ ایک الزام ہے کہ وہ فوج کی ہمیشہ بی ٹیم رہی. جو بی ٹیم کے الزام لگاتے ہیں وہ تو اے ٹیم اور اے پلس ٹیم ہے. بھٹو صاحب تو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے نا. امریکہ کی موجودگی میں جماعت اسلامی پاکستان کی حکمران بن سکتی ہے؟ جماعت اسلامی پہ ایک الزام افغانستان اور کشمیر کا جات، بہت نوجوان جو ہے نا الزام نہیں ہے، فخر ہے ہمارا. جماعت اسلامی کسی مرکزی رہنما کا نام بتائیں شہید ہو گیا. آپ نے اس بیان کی بڑی مخالفت کی، وی سی آر بیچو اسلحہ خریدو. ہاں، یہ تو ہم آج بھی کہتے ہیں. آج تو آپ یہ کہہ رہے ہیں موبائل بیچو اسلحہ خریدو. سلیکشن سے قبل آپ نے رابطہ کیا اور آپ سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں اور کوئی ہم سے بھی پتہ نہیں کیوں نہیں کرتا. الیکشن کی شب کیا ہو رہا تھا؟ کراچی میں ووٹ یا پی ٹی آئی کو پڑا یا جماعت اسلامی کو پڑا. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو تو لوگوں نے دھتکار دیا ہے. اگر آپ اس ووٹ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر آئندہ آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. جو بھی چوروں اور ڈاکوؤں کو مسلط کرے گا وہ ملک کے خلاف کام کرے گا. اس وقت جو وفاق میں حکومت ہے وہ چوروں ڈاکوؤں کی ہے. پاکستان کے یہ حالات کس نے بگاڑے ہیں؟ جب آپ نے سیٹ واپس کی صوبائی اسمبلی کی، دباؤ آیا تھا؟ آیا. کس کا تھا؟ آپ کے خیال میں کس کا آنا چاہیے تھا؟ ابھی صاحب 10-11 سال تک کراچی میں جماعت اسلامی کے امیر رہے اور کراچی کے حوالے سے آپ نے اہم ایشوز پہ بہت ٹکا کے آواز اٹھائی. میں جتنا ٹکا کے آپ نے بات کی اتنا شاید اور کسی نے 10-11 سال میں نہیں کی. یہ شہر کے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دے دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری پاور کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ حافظ نعیم صاحب جو امیر جماعت اسلامی جو ہے موجود ہیں. ان سے ہم بہت ساری گفتگو کریں گے جماعت اسلامی کی تاریخ پر، جماعت اسلامی کی سیاست کے اوپر، پاکستان کے جو ہیں وہ سیاسی حالات کے اوپر، خاص طور پہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. حافظ صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے مصروف ٹائم وقت میں سے ہمیں وقت دیا. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے. تو آپ تو لاہور ہی منتقل ہو گئے؟ جی ہاں، ہمارا چونکہ ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے تو منصورہ ہے، وہاں پر تو فیملی کے ساتھ گئے یا نہیں؟ فیملی میری کراچی میں ہی ہے. اچھا، کراچی سے ایسے تو نہیں مجھے آپ نکالیں. تو فیملی ویسے آپ یہاں مستقل آ رہے ہیں؟ نہیں، کراچی تو ظاہر ہے ویسے بھی بہت ضروری ہے اور یہاں مسلسل کچھ نہ کچھ پروگرام بھی چلتے رہتے ہیں، ملنا ملانا بھی رہتا ہے، سرگرمیاں بھی رہتی ہیں اور فیملی بھی ہے ظاہر. پہلا سوال ایک بڑا روایتی سا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جو ہے وہ کیسے کیا، کب کیا، اور آپ کے خاندان میں بھی کسی کا جماعت اسلامی سے تعلق تھا یا آپ پہلے آدمی جماعت اسلامی ہیں؟ اچھا، میں نے جو آغاز کیا وہ تو اسلامی جمعیت طلبہ سے کی. جی. اور اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوا 1988 میں. ٹھیک. اپنے کالج پاکستان شپ آنرس گورنمنٹ کالج، اور پھر اس کے ساتھ مختلف ذمہ داریاں اس کی ملتی رہیں. کراچی کا بھی ناظم رہا، این ای ڈی یونیورسٹی کا بھی ناظم رہا، اور پھر اس کے بعد صوبہ سندھ کا بھی 2 سال ناظم رہا. پھر مرکزی پریزیڈنٹ ناظم اعلیٰ کہتے ہیں وہ بھی منتخب ہوا تھا. تو اس کے بعد جب میں 2000 میں جب فارغ ہوا تو فوراً جماعت اسلامی جوائن کر لی. یہی طریقہ بھی ہوتا ہے. اور جب سے مختلف ذمہ داریوں پہ ہوتے ہوئے بس آج یہ ذمہ داری مل گئی ہے. جہاں تک ہماری فیملی کا تعلق ہے تو ہماری فیملی میں ہمارے والد صاحب مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر بھی تھے، ان کو پڑھتے بھی تھے، ان کے لیے بات بھی کرتے تھے. ویسے تو ہمارے والد صاحب مجلس احرار میں بھی رہے پاکستان بننے سے پہلے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر وہ ہجرت کر کے آئے اور پھر انہوں نے یہاں پر باقاعدہ مسلم لیگ کے ساتھ بھی اپنا ربط ضبط، اس وقت پاکستان مسلم لیگ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی بھی تھے. وہ ایک طرح سے وہ ایک اخبار بھی نکالتے تھے. بہاولپور میں آ کے شفٹ ہوئے تھے پہلے، پھر اس کے بعد حیدرآباد آئے اور حیدرآباد سے پھر کراچی. تو یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. کوئی باقاعدہ جماعت اسلامی کی ذمہ داریوں پر تو کوئی بھی نہیں رہا. میں ہی اسلامی جمعیت طلبہ اور پھر اس کے بعد جماعت اسلامی میں آیا ہوں، لیکن الحمدللہ اب تو پوری فیملی. آپ نے بولا 88 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں، اس زمانے میں اسٹوڈنٹ کلیش کا بڑا زمانہ تھا. جی بالکل. آپ نے بھی کلیش تو خوب کیے ہوں گے. تو ہم پر ہی کلیش ہوتے تھے اس وقت تو، جن کا زمانہ تھا. روایتی سوال، اس زمانے میں اس میں لڑنے کی صلاحیت ہوتی تھی نا، بولتے اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، تو آپ کا ہاتھ کیسا کھلا ہوتا ہے؟ ہمارا ہاتھ تو کھلتا نا تو بہت کچھ ہو جاتا. بات یہ ہے کہ وہ جو حالات تھے نا واقعتاً بہت خراب حالات تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے 1986 سے لے کر یہ جو خاص پیریڈ تھا اس میں تو ایم کیو ایم کا ایمرجنس تھا، اور پھر وہ صرف پولیٹیکل ایمرجنس نہیں تھا بلکہ جتنی مارداڑ اس زمانے میں ہوتی تھی تعلیمی اداروں میں، دونوں طرف سے ہوتی تھی. نہیں، دونوں طرف سے اگر ہوتی تو ان کا کوئی ایک آدمی تو مرتا. ہمارے تو 100 سے زیادہ لوگ شہید نہیں، ہمارے ہاتھوں، ہم نے تو نہیں کیا.
دیکھیں ایسا تو نہیں تھا کہ ہماری صلاحیت نہیں تھی، الحمدللہ صلاحیت تو تھی، لیکن ہمیں استعمال بھی کیا تھوڑا بہت. ہاں نا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دوسرا گال پیش کر دیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ بھی نے بھی استعمال اسلحہ چلایا اپنی یونیورسٹی وغیرہ؟ بات یہ ہے ہمارے جو لیڈرشپ تھی نا اس وقت، خاص طور پر پروفیسر غفور صاحب، سید منور حسن صاحب اور قاضی صاحب اس وقت ہمارے امیر جماعت تھے، وہ خاص طور پر ہمیں اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکوں سے یہ بات کہتے تھے. ہم بڑے جذباتی ہوتے تھے ہم لوگ، ظاہر ہے کہ ہمیں بدلہ لینا ہے، اتنے لوگ اپنے کاندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، 300 زخم ایک کے جسم پہ آ رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے اگر تم نے ایک مرتبہ یہ راستہ اختیار کر لیا نا، اسلحے کا جواب اسلحے سے دینا شروع کیا، تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی اور ختم ہو جاؤ گے، صبر کرو. اس وقت ہمیں یہ بات بہت بری لگتی تھی، لیکن واقعتاً آج تجربے سے پتہ چلا کہ اس وقت ہم نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی دکھایا کہ اب وہ کہاں ہیں، تلاش کریں انہیں جو سب کچھ کرتے تھے، اور آج پوری طرح سے جماعت اسلامی، اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہے. نہیں، جمعیت کا وہ زون نہیں ہے جو زمانے میں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1984 سے یہ تسلیم کرتے جمعیت کمزور ہوئی ہے. نہیں، جمعیت کمزور نہیں ہوئی ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہوئی نا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم ہو گئی، اس لیے کہ 1984 سے طلبہ یونین کے انتخابات ہی نہیں ہو رہے. صرف 1989 میں ایک انتخاب پنجاب میں ہوا تھا، اس میں بھی جمعیت جیت گئی تھی. تو جب آپ وہاں پر طلبہ یونین کے انتخاب نہیں کروائیں گے تو پارٹیوں کی تطہیر کیسے ہوگی، صحیح لوگ کیسے سامنے آئیں گے؟ اسی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جینوئن طریقے سے تو آپ نے لیڈرشپ کو نہیں آنے دیا، لیکن لسانی بنیادوں پر جو گروتھ ہے جتنے بھی پورے پاکستان کے، وہ سب تعلیمی اداروں میں پنپتے رہے اور ان کو حکومتیں سپورٹ کرتی رہیں. ٹھیک، تو یہ خرابی ہوئی نا. جماعت اسلامی کا کلیم ہے کہ وہ اس میں وہ واحد پارٹی ہے جس میں جمہوریت ہے، اس کے امیر کا انتخاب جو ہے الیکشن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں اراکین کو صرف ووٹ ڈالنے کا حق ہے، کارکنوں کو نہیں ہے؟ نہیں، ہر پارٹی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اور یہ 46,000 لوگ ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے دوسری پارٹیوں میں کہ اچانک سے خیال آتا ہے کہ ایک بھائی کے بجائے دوسرے بھائی کو صدر ہونا چاہیے، تو وہ ایک اجلاس بلاتا ہے اور وہ کاغذ جمع کرا دیتے ہیں کہ بھئی اب یہ بھائی صدر ہوں گے، اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ وڈرا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے ہیں. ایک پارٹی ایسی ہے جو بہت بڑی چیمپئن ہے جمہوریت کی، اور اچانک سے ایک پرچی نکل آتی ہے بی کی وصیت کی، اور اس کے نتیجے میں وہ پارٹی کے جو ہے وہ چیئرمین منتخب ہو جاتے ہیں، اور کوئی ان کو سامنے آنے کے لیے بلکہ کو چیئرمین ہو جاتے ہیں، بلکہ نام بھی بدلنا پڑتا ہے صاحبزادے کا، 2 کاسٹ ایک ساتھ ملا دی جاتی ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ مسٹر مولانا کی تفریق بھی نہیں ہے. یہ ایسا کام ہے جس میں سبھی ماشاءاللہ پوری فیملی کے ساتھ ہی پارٹیاں چلا رہے ہیں. ایسی ساری فضا میں جماعت اسلامی جیسی پارٹی جس میں صرف امیر جماعت کا انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ ہر شہر کے امیر، اور صرف امیروں کا انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ ایگزیکٹو کونسل جو ہیں، شورائیں ہیں، ان کا بھی انتخاب ہوتا ہے، اور مرکزی بھی ہوتا ہے. باقی عہدیداروں کی جو نامزدگیاں ہوتی ہیں نا آپ کے، وہ امیر جماعت کا اختیار ہے، لیکن استصواب کرتے ہیں. استصواب ہے کیا؟ استصواب یہ ہوتا ہے، اس کی تفسیر تو بتائیں، لفظ کے معنی کیا ہے؟ استصواب اردو زبان میں کہتے ہیں استصواب، یہ بڑا استعمال ہوتا ہے جماعت اسلامی میں. اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اوپینین لیتے ہیں، رائے لیتے ہیں ارکان جماعت کی، اور 99% اسی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. کبھی اگر یہ اختیار امیر جماعت کا ہوتا ہے کہ اگر وہ کہیں یہ دیکھے کہ کوئی پرابلم ہے کہیں کسی جگہ پر، تو اس پرابلم میں وہ انٹروین کر کے ایک کوئی دوسرا تقرر بھی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد سسٹم آگے بڑھتا ہے. ادروائز استصواب بھی تقریباً انتخابی ہوتا ہے، زیادہ تر اسی طرح سے ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ پر امیر کا تو استصواب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو شورا ہے وہ منتخب ہوتی ہے. اسی طرح پروونشل شورائیں ہوتی ہیں، شہر کی ہوتی ہیں، ضلعوں کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرکزی شورا ہوتی ہے، پھر عاملہ ہوتی ہے، وہ بھی منتخب ہے. تو یہ تو پورا ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے لوگ گزرتے ہیں. اچھا، کیڈر بھی ظاہر ہے پارٹی، آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جمہوری جماعت ہے تو اس کی وجہ ہے کہ جمہوریت پریکٹس ہوتی ہے نا، ایک ترتیب. آپ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جماعت اسلامی ایسی پارٹی ہے، وہ سبھی کہتے ہیں کہ ایماندار ہیں، یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہاں آزاد نہیں ہوتے لوگ، جو چاہیں کرتے رہیں، پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو ایک پروسیس ہے نا جس سے لوگ گزرے ہیں. تو یہ تربیت کا اور تنظیم کا یہی تو وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں، جس پر ہر ایک کی یہ گواہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ بے ایمان نہیں ہوتے. جنرلی دیکھیں، انسان تو خطا کا پتلا ہے، سارے فرشتے تو ہماری پارٹی میں نہیں ہیں نا، غلطیاں تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک نظام موجود ہے جو چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے. پہلے اخلاقی طور پر آپ اس قابل کریں کہ لوگ بے ایمانی نہ کریں، اور پھر بھی اگر کوئی غلطی کرے تو اس کی پکڑ ہو جائے. جماعت اسلامی میں ایک اور پابندی ہے جو میں نے جماعت کے لوگوں سے مشاورت کی آپ کے انٹرویو سے پہلے، انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک پابندی ہے کہ جو جماعت سے وابستہ لوگ ہیں وہ زکوٰۃ صرف جماعت اسلامی کو دیں گے. شرعی طور پہ کیا آپ ایسی پابندی لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ کا نظام
جماعت اسلامی کوئی ایسی مد سے زکوٰۃ نہیں جمع کرتی اپنے ارکان سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہ فرمائی ہو. 8 مدات ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 ہیں. ان مدات میں خرچ کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو فی سبیل اللہ ہے اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی اقامت کی جد و جہد, دین کو قائم کرنے کے لیے ایک نظام بنانے کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی وہ فی سبیل اللہ. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے ہم اپنے ارکان سے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ آپ دوسری جگہوں پہ جمع کراتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ جبر نہیں کر سکتے آپ, یہ جبر کے تحت نہیں. جبر نہیں ہے. جبر کس کے پر؟ جماعت اسلامی میں والا جبر تھوڑی ہے کہ آ سکتے ہیں اور جا نہیں سکتے. اچھا جماعت اسلامی میں تو سب آزاد ہیں. ایک ایسا الزام ہے شاید قیامت تک آپ کا تعاقب کرے گا, آپ نے 71 میں فوجی آپریشن کی حمایت کی. 71 میں فوجی آپریشن کی حمایت کہاں پر؟ بنگلہ دیش والے. نہیں 71 میں فوجی آپریشن پاکستان کو بچانے کے لیے جد و جہد کی اور مکتی بانی کا مقابلہ کیا. ہتھیار نہیں ڈالے, ٹھیک ہے, ہتھیار نہیں ڈالے, پاکستان بچانے کی بات کی. اور ہم یہ بات جانتے تھے کہ آج ہمارا یہ ایکٹ اگر کچھ لوگ ہمارے خلاف بات کریں گے تو وقت ثابت کرے گا کہ جماعت اسلامی حق پر. ایک بات بتائیں, اس حمایت کا فیصلہ کہاں ہوا تھا اور کس نے کیا؟ جماعت اسلامی نے کیا تھا. اور بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی جو اس وقت کا مشرقی پاکستان تھا اس جماعت نے کیا تھا. مولانا مودودی نے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ اپنا فیصلہ خود کیجئے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو ہم نے ایک مسجد کی حیثیت دی ہے. یہ کوئی جغرافیہ تھوڑی ہے. جغرافیہ ہوتا تو مشرقی پاکستان میں آتا کیسے؟ ایسا کبھی دنیا میں ہوا ہے کہ 2 ایسے ملک ہیں کہ جس کے درمیان میں 1000 کلومیٹر؟ آج تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ فوجی آپریشن غلط تھا. آج تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو انٹرونشن کی تھی وہ غلط تھی, اور انڈیا کے حوالے سے جو کچھ بھی جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ غلط تھا. تاریخ کا فیصلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو ریاست تھی اس نے وہاں زیادتی کی. تاریخ کا فیصلہ یہ بھی ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, سب بتاؤں گا. 3 بنیادی کردار تھے جس نے بنگلہ دیش بنایا. اگر آپ مجموعی طور پر مائنڈ سیٹ کی بات کریں تو جو بیوروکریسی کا اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ تھا وہ اینٹی مشرقی پاکستان تھا, وہاں کے لوگوں کے خلاف تھا. آپ ہم نہ باتیں, ٹھیک ہے. ایک منٹ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں کہتا, آپ رویداد خان کا نام آپ نے سنا ہے نا, ان سے بہتر افسر کوئی لوگ بتا نہیں سکتے, بہت ہی اچھے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ 3 بنیادی کردار تھے. ایک جنرل یحییٰ خان نمبر 1, سیکنڈ کردار ذوالفقار علی بھٹو, اور تیسرا کردار مجیب الرحمان. ان 3 کرداروں نے درجہ بدرجہ اپنا رول ادا کیا اور اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بنا. اگر جنرل یحییٰ خان اس طرح سے وہ ساری حرکتیں نہ کرتے کہ جس کے نتیجے میں یہ آپریشن ہوئے اور لوگوں کے اندر یہ ساری ریزنمنٹ پیدا ہوئی تو شاید یہ نہ ہوتا. دوسرا ہے کہ وزیر اعظم بننے کے لیے جو بھٹو صاحب نے کہا کہ ان کے پاس تو اکثریت نہیں تھی, انہوں نے کہا بھائی جو جائے گا ڈھاکہ ٹانگیں توڑ دیں گے, اور ادھر تم ادھر ہم. یہ آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاؤں فیصل بھائی, کہ جب یہ سن 70 کا الیکشن ہوا تو آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو اتنی بڑی چیمپئن پارٹی کہتی تھی, اس نے پورے مشرقی پاکستان سے ایک کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہیں کیا. قومی اسمبلی کی کسی سیٹ پر ایک کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہیں کیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے ہی ذہن بنا چکے تھے کہ ہمیں اس کو الگ کرنا ہے. اور اسی طرح جو شیخ مجیب صاحب تھے انہوں نے بھی یہاں 4-5 ہی لوگ ان کے کھڑے ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد ان کے نمبر زیادہ آ گئے. میں اب اس پہ نہیں جاتا کہ شیخ مجیب صاحب کو جو اکثریت وہاں سے ملی تھی وہ ساری جینوین نہیں تھی, لیکن بہرحال ان کو اکثریت ملی تھی. وہاں ہر جگہ پر تقریباً جماعت اسلامی نمبر 2 پارٹی تھی. اور اب تو اعداد و شمار یہ بھی آئے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ یک طرفہ طور پر عوامی لیگ, سارے بنگالی عوامی لیگ کی طرف چلے گئے تھے. 17% بنگالیوں نے عوامی لیگ کو ووٹ ڈالا تھا, 13% مسلمان بنگالیوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالا تھا. 17% مسلمان بنگالیوں نے عوامی لیگ کو اور 13% مسلمان بنگالیوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالا تھا. لیکن جو 8-9% ہندو ووٹ تھا وہ تقریباً 100% جو ہے وہ پول ہوا ان کے لیے عوامی لیگ کے لیے, جس کے نتیجے میں عوامی لیگ کو وہاں پر اکثریت ملی. اور پھر جو بدماشی اور دہشت گرد, مولانا مودودی کا جلسہ الٹ دیا تھا انہوں نے کچھ عرصہ پہلے, جو مولانا وہاں گئے تھے, وہ سب کچھ ہوا. لیکن اس سب کے باوجود بھی جماعت اسلامی کا اسٹانس یہ تھا کہ جس کی اکثریت ہے اس کا وزیر اعظم بننا چاہیے, لیکن انہوں نے نہیں بننے دیا. تو یہ سب وہ مسائل تھے. لیکن جب وہاں پر انڈین آرمی آ گئی, مکتی بانی آ گئی, اور عوامی لیگ اس راستے پر چلے گی, تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن تھا؟ اس وقت ایک ملک تھا, ملک بچانا چاہیے تھا یا ملک توڑنا چاہیے تھا. تو دو یہ تو تسلیم کرتے نا کہ آپ نے مکتی بانی سے یا بنگالیوں سے مسلح جنگ رکھی, شرمندگی ہے؟ نہیں, کیوں شرمندگی ہوگی؟ مکتی بانی سے لڑنے میں کیوں شرمندگی ہوگی؟
شرمندگی ان کو ہونی چاہیے. اور اب تو حالات نے ثابت کر دیا نا, 50-60 سال 50-53 سال کے بعد بنگلہ دیش کے عوام اس وقت اینٹی انڈیا ہے نا, تو ہم بھی اینٹی انڈیا تھے. اس سوال کو آگے بڑھتے ہیں, ایک سوال ضمنی سوال پوچھتے ہوئے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اور یحییٰ خان غدار کی وجہ سے وہ علیحدہ ہوا تو آج جس طرح بھٹو کا کیس ری اوپن کیا گیا, ان کی موت ہونا چاہیے, سب ری اوپن ہونا چاہیے, ان کو بھی غدار ڈکلیئر کرنا چاہیے. بالکل, جو جس نے بھی پاکستان توڑنے میں کردار ادا کیا, چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو, اس کو ری اوپن ہونا چاہیے. نہیں, ری اوپن تو الگ بات, ری اوپن دوبارہ غدار قرار دیں, جو غدار ہو اس کو غدار قرار دیں. یہ تھوڑی ہے کہ سویلین کے لیے غداری ہوگی اور جرنیلوں کے لیے جو ہے وہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹے جائیں گے, یہ تھوڑی ہوگا. ابھی صاحب 1972 میں مولانا مودودی صاحب نے فوج پر الزام لگایا کہ یہ لوگ مشرقی پاکستان کو الگ کرنا چاہتے تھے, اور 5 سال کے بعد آپ ماشاء اللہ کے تحت حکومت کا حصہ بن گئے. سن 1972 میں جماعت اسلامی نے جو تجزیہ پورا اپنا پیش کیا تھا, اس میں یہی تجزیہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ٹھیک ہے, اور اس میں, اور یہ صرف 72 میں نہیں کیا تھا, سن 69 میں مولانا مودودی نے بتا دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ ان کی وہ تقریریں دیکھیں جو سن 69 میں کی ہیں, 69 میں, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت خطرناک حالات دیکھ رہا ہوں وہاں پر. تو سب کچھ بتا رہے تھے لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. تو جماعت اسلامی کی پوزیشن تو واضح ہے. سن 77 کی جہاں تک بات ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. سن 77 میں تحریک چلی قومی اتحاد کے نام سے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی بھٹو صاحب نے کچھ زیادہ ہی آمریت کا مظاہرہ کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک رد عمل عوام میں پیدا ہوا. آپ کو پتہ ہے نا, وہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے, وہ کسی کو قبول نہیں کرتے تھے, ان کے کریڈٹ پہ اچھے کام بھی ہیں, جتنے ہیں اتنے ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن بہت کچھ انہوں نے وہ کیا جو ایک فسطائیت والا طریقہ کار ہوتا ہے. اس پر ایک رد عمل پیدا ہوا, اس پر ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئی, مذہبی جماعتیں بھی اور غیر مذہبی جماعتیں بھی, ان سب نے مل کر تحریک چلائی. انفارچونیٹلی وہ تحریک اس جگہ پر جا کر پہنچی کہ جب معاہدہ ہونے کے قریب تھا تو انٹرونشن ہو گئی. پھر قومی اتحاد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ضیاء الحق صاحب سے یہ کہیں گے کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں, جس طرح کہ وہ انہوں نے وعدہ کیا ہے, اور قومی اتحاد کے فیصلے کے تحت پھر حکومت میں شامل ہوئے. لیکن جب ضیاء صاحب نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, جماعت اسلامی واپس آ گئی. بس اتنی سی بات ہے. جماعت اسلامی پہ ایک الزام ہے کہ وہ فوج کی ہمیشہ بی ٹیم رہی, مطلب 71 کا آپریشن, پھر 77 کا ماشاء اللہ, پھر 88 کا اسلامی جمہوری اتحاد, اس کے علاوہ پھر کشمیر کی وہ افغانستان میں کشمیر میں جو جہاد, پھر 2002 میں پرویز مشرف کی جو ہے وہ حمایت. تو ان تمام چیزوں, ان فیصلوں کے ساتھ آپ کھڑے میں, یا ان کو آپ شرمندگی سمجھتے ہیں؟ اس میں سے بہت ساری باتیں آپ کی درست بھی نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ سوائے اس چند مہینے کا عرصہ جو 77 میں ضیاء الحق کی کابینہ میں شمولیت کا تھا, وہ کون سی باقی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کہیں گے کہ ہم بی ٹیم اور اے ٹیم, جو بی ٹیم کے الزام لگاتے ہیں وہ تو اے ٹیم اور اے پلس ٹیم ہیں, تھے بھی اور ہیں بھی. بھٹو صاحب تو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے نا, اور انہی کے سہارے انہوں نے اپنی کنونشنل لیگ, اور پھر وہ تو ان کے کیمپین انچارج تھے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کنونشنل لیگ, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی انہوں نے بنائی, اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی اے پلس ٹیم ہے. پیپلز پارٹی اے پلس ٹیم, بی ٹیم نہیں ہے, اے ٹیم نہیں ہے, اے پلس ٹیم ہے. اور اب کافی عرصے سے انہوں نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ بھائی بس آپ اس طرح سے چلیں اور جو چاہیں کرتے رہیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا. تو پیپلز پارٹی تو اس طرح سے جو ہے وہ کر رہی ہے, اور جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے. اسی طرح سے آپ نون لیگ اور ان لوگوں سے تو خیر کیا توقع کریں گے. اب آ جائیے آپ کے جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں وہ حقائق کو نہیں. اگر ہم اس طرح سے فوج کے ساتھ ہوتے تو اس وقت حکومتوں میں ہوتے ہیں نا بھائی. ہمارے ساتھ کراچی میں کیا ہوا, فوج شامل نہیں کر رہی نا. نہیں, اچھا, مطلب ہم بہت خدمت کرتے ہیں اور فوج شامل نہیں کرتی. میں سیٹ چھوڑ دیتا ہوں, پوری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک زبردست قسم کا جو ہے نا وہ پریشر آتا ہے, اور ہم بی ٹیم ہیں. ابھی تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس ملک میں نوجوان انقلاب لائیں گے, انقلاب آئے گا, نہیں آئے گا, لیکن بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے انقلاب لا کے یہ ثابت کر دیا جن کو لانا ہوتا وہ لے آتے. ایک تو کہ ہماری جو باتیں, ہماری نوجوانوں کی ذہنی سطح بھی اس نہج پر نہیں پہنچی کہ وہ انقلاب کے لیے تیار ہو سکے, اور دوسرا یہ جو بنگلہ دیش کے نوجوان جو انقلاب لے کر آئے. اچھا, ملٹیپل فیکٹر ہیں, ہر جگہ کے اپنے حالات ہوتے ہیں. وہاں پر میچورٹی کا لیول نوجوانوں میں پولیٹیکل زیادہ ہے, اور وہاں پروسیس سے بھی لوگ گزرتے ہیں. وہاں آپ دیکھیں اسلامی چھاتر شبر جو جمعیت ہے اس کی تعداد بھی زیادہ ہے, اور اس کے مقابلے میں جو دوسری لیگز ہیں وہ بھی پوری طرح سے موجود ہیں, اور وہاں بہت ساری جگہوں پہ اسٹوڈنٹ یونینز بھی ہوتی ہیں, جس کے نتیجے میں یہ پروسیس تیز رفتاری سے آگے بڑھتا ہے. پھر بنگلہ دیش کے حالات اور یہاں کے حالات میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہاں ایک سمجھ لیں زبان ایک ہے تقریباً,
وہاں مسلک پرستی نہیں ہے, وہاں فیوڈل لارڈز نہیں ہیں, تو وہ ایک یونٹ کے طور پر, ایک اکائی کے طور پر پورا ایک ملک موجود ہے. پاکستان میں ملٹیپل فیکٹر ہیں جو سوسائٹی کو تقسیم کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ایک زبردست قسم کی ریزسٹنس پیدا کی, اور حسینہ واجد جو انقلاب سے کچھ عرصے پہلے یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ بہت طاقتور ہے, پتہ چلا کہ وہ تو بالکل کھوکھلی تھی, اور پوری انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ وہ 15-17 سال سے حکومت کر رہی تھی. جو سب سے بڑی چیز اس عمل میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں انڈیا پوری طرح سے موجود ہے اور پاکستان سے شدید نفرت پائی جاتی ہے. بالکل وائس ورسا, 100% اس کے مخالف بات ہے. وہاں پاکستان کے ساتھ اس وقت بات چیت کرنے, پاکستان سے تجارت کرنے, پاکستان سے تبادلہ, اپنے جو وفود کا تبادلہ کرنے, بلکہ پاکستان سے دفاعی سمجھوتا کرنے کی جتنی رائے موجود ہے وہ حیران کن ہے. اس وقت وہاں کے عوام پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں, اور انڈیا کو کسی صورت میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے اصل میں ریولوشن. انقلاب کا تو عمل ابھی ظاہر مکمل نہیں ہوا, ایک فیز ہوا ہے, لیکن جو اصل میں انقلاب ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اینٹی انڈیا ہیں وہاں پر, جس کو دبا کے رکھا گیا تھا. اور پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود تھے جو بنگلہ دیش کی پکچر بہت غلط طریقے سے پیش کر رہے تھے, اور وہ اپنے کسی مقاصد کے خاطر وہاں انڈیا کو ایک طرح سے سپورٹ فراہم کر رہے تھے اور عوامی لیگ کو سپورٹ فراہم کر رہے تھے. لیکن حقیقت میں لوگ عوامی لیگ کے اتنے خلاف تھے کہ جس کو وہ اپنا فادر آف دی نیشن کہتے تھے اس کے مجسمے گرائے ہیں, سب کچھ انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور یہ کسی پارٹی نے نہیں کیا, یہ نوجوانوں نے کیا ہے. تو اور دیکھیں وہاں پر جماعت اسلامی کو تو غدار قرار دے دیا تھا نا انہوں نے, ان کے رہنماؤں کو پھانسیاں دیں, ہزاروں لوگوں کو قید کیا, لیکن جس شان کے ساتھ اب دوبارہ سے وہ لوگ عوام سے رابطہ کر رہے ہیں تو لوگ ان کو زبردست طریقے سے ریسیو کر رہے ہیں. یہ جو انقلاب وہاں آیا جماعت اسلامی لے کر آئی ہے, جماعت اسلامی شامل رہی ہے, لیکن جماعت اسلامی نے اس میں کمال حکمت کے ساتھ نوجوانوں کو اہمیت دی ہے اور ان کو آگے رکھا ہے, انہی کی لیڈرشپ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ جو لیڈرشپ تھی وہاں کی, اس کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ وہ بھی تھے, اس میں ان کے لوگ بھی موجود تھے اور پوری طرح سے موجود تھے, لیکن انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی, بلکہ انہوں نے حالات کو سمجھا اور تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہی لوگوں کو سامنے رکھا کہ جو اس کو پوری طرح سے لیڈ کر رہے تھے. ان لوگوں سے آپ کا رابطہ ہے؟ ظاہر رابطے تو سارے کے سارے موجود ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ رابطہ حکومتی سطح پر, ریاستی سطح پر اور معاشی سطح پر, تجارتی سطح پر, تعلیمی سطح پر بہت تیزی رفتاری سے آگے بڑھنا چاہیے. مجھے بہت خوشی ہوئی جب وہاں سے خود ان کے انٹلیکچوئلز نے قائد اعظم کے دن کے حوالے سے دن منانے کی بات کی. اسی طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں, وہاں ایک سیمینار میں یہ بات کی گئی, ان کے انٹلیکچوئلز نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے. اگر یہ دفاعی معاہدہ ہم کر لیں, اب تو دیکھیں وہ ملک بن گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اب تو ان سے ہمیں اپنے تعلقات کو بھی بہتر بنانا ہے اور ان سے معاہدات بھی کرنے ہیں. اگر ہم نے اپنا دفاعی معاہدہ کر لیا بنگلہ دیش کے ساتھ تو یہ اس پورے خطے میں اسٹریٹجی کے اعتبار سے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. دیکھیں بنگلہ دیش میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں, انڈیا میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں, پاکستان میں موجود ہیں, یہ سارے بکھرے ہوئے ہیں, اور جو مودی ہے اپنی ہندوتوا کے پورے ایجنڈے کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں آسام میں, وہاں بنگال میں, وہاں مختلف جگہوں پر مسلمانوں کو جس طرح سے انہوں نے سپریس کر کے رکھا ہوا ہے, خود بنگلہ دیش کو انہوں نے اپنی ایک سمجھ لے ایکسٹینشن بنایا ہوا تھا. اب جو بنگلہ دیش ان کے ہاتھ سے نکلا ہے تو انڈیا کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے, اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو اگر آپ کے اہداف بڑے ہوں تو آپ لوکل ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. بہت بڑے کینوس پہ آپ بات کریں, آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی طرز کا پاکستان میں بھی انقلاب آنا چاہیے؟ بنگلہ دیش کی طرز کا اس لحاظ سے تو انقلاب آنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے اوپر مسلط طبقہ ہے, فیوڈلز کا, الیکٹیبلز کا, جاگیرداروں کا, میں سرمایہ کار نہیں کہتا, صنعت کار تو اہم ہوتا ہے, لیکن جو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہوتی ہے کہ سرمایہ کے ذریعے سے کنٹرول کرنے کا, اس طبقے سے جان چھوٹنی چاہیے. اور جب ایک موبلائزیشن جینون گراؤنڈ پر پیدا ہوگی نا, صرف شخصیات کے گرد نہیں, زندہ باد مرد آباد کے لیے نہیں, شخصیت نے کہہ دیا امریکہ مرد آباد تو آپ مرد آباد کہنے لگے, شخصیت نے کہہ دیا امریکہ زندہ باد تو آپ ٹرمپ کے آنے کی دعائیں کرنے لگے, یہ نہیں, جینون گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس میں اتنی طاقت ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھے گی کہ اب ہمیں زیادہ لوگوں کی رائے کے سامنے نہیں آنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے نوجوانوں کو جو انقلاب میں شریک تھے ان کو پاکستان آ کے نوجوانوں سے خطاب کرنا چاہیے اور انقلاب کا راستہ سکھانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور پروسیس آگے بڑھے گا تو یہ سب کام ہونا چاہیے. آپ کام کر رہے ہیں ان کو وہاں لانے کے لیے؟ دیکھیں میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا وہاں کے حالات اور یہاں کے حالات میں کہ میں بہت زیادہ تبادلہ خیال کروں, لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا جو اسٹیک ایک نظریاتی
اور ایک محبت کا وہاں کے عوام کے ساتھ ہے، وہ تو نہیں ٹوٹ سکتا. اور وہ تو اس عرصے میں بھی نہیں ٹوٹا جب ہمارے لوگوں کو پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکایا جا رہا تھا. ٹھیک، آپ نے ٹرمپ کا حوالہ دے دیا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت بننے کے لیے جماعت اسلامی کے اپرچونیٹی آتی ہے، نہیں آتی ہے، روکا جاتا ہے، اس کے پیچھے امریکہ کی مداخلت ہے؟ جماعت اسلامی، امریکہ کی موجودگی میں جماعت اسلامی پاکستان کی حکمران بن سکتی ہے، یا پاکستان کی حکمران بننے میں امریکہ کی انوالومنٹ ہوتی ہے؟ ہوتی تو ہے، تو پھر جماعت اسلامی بن سکتی ہے؟ نہیں، بالکل ہو سکتی ہے. اصل شرط ہے عوام، رائے عامہ اگر آپ کے ساتھ ہو اور وہ رائے عامہ پھر میچور ہوتی چلی جائے، ٹھیک ہے، اور آپ ایک زمینی حقیقت بن جائیں، صحیح ہے، تو پھر امریکہ کو بھی حماس سے بات کرنی پڑتی ہے نا، جس کو دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے، مذاکرات تو اسی سے کر رہا ہے نا، اس لیے کہ وہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں اس وقت امریکہ میں لابنگ کرتی ہیں، لابنگ فرم ظاہر کرتی ہیں، تو آپ کی بھی کوئی لابنگ فرم ہے وہاں پہ؟ نہیں، اس طرح تو ہم نہیں کرتے. اور دیکھیں، ہم تو اپنی اصول کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور بات چیت کرنے میں ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم امریکیوں سے بھی بات کرتے ہیں، ہم برطانیوں سے بھی بات کرتے ہیں، ہم تمام اس لیے لابنگ کرتے ہیں کہ وہاں کی حکومت آپ کے لیے لابنگ کرے. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. دیکھیں، جن کو مصنوعی سہارے چاہیے ہوتے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے عوام جس دن جماعت اسلامی کے ساتھ ایک معقول تعداد میں آ گئے تو اللہ نے چاہا تو ہمیں کسی لابنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر ہر ایک کو جھکا دیں گے انشاءاللہ. تو ٹرمپ کے لیے آپ کام تو نہیں ہے، اور جماعتیں لگی ہوئی ہیں؟ ٹرمپ کا تو مجھے معلوم تھا کہ جو پوری کیمپین چل رہی تھی. دیکھیں، ٹرمپ کی کیمپین کیا ہے، ٹرمپ اور وہ کیا تھیں خاتون، ہیرس، کمالا ہیرس، ان کی کیمپین میں یہ بات چل رہی تھی کہ کون زیادہ اسرائیل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا، جہاں پر یہ کیمپین چل رہی ہے وہاں توقعات باندھنے والوں کو پتہ نہیں، اللہ ہدایت دے. اب ہوا یہ کہ لوگوں نے سمجھا کہ ٹرمپ چونکہ ذرا ڈیسیجن لینے میں تیز ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ذرا سا اقدامات کر دیں. تو ہر طرف یہ امیدیں تھیں کہ ٹرمپ آ جائیں. وہ بڑی پتہ نہیں آیت کریمہ کے ورد ہو رہے تھے، کیا ہو رہا تھا کہ ٹرمپ آ جائے، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا. اور امریکہ کی ظاہر ایک اسٹیٹ پالیسی ہے، اس میں ٹرمپ کچھ آگے پیچھے کرتے ہیں، لیکن ایک حد سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ خود امریکہ میں ایک غصہ اور موجود ہے ٹرمپ کے حوالے سے. اور ابھی دیکھیں، اس نے کولمبیا کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ یونیورسٹی کے نوجوانوں کے ساتھ کرنا شروع کیا ہے، ملک بدر کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستانیوں پہ بھی بات کرنا شروع کر دی ہے، کینیڈا سے جھگڑا کر لیا ہے، میکسیکو سے کر لیا ہے، اتنے معاذ اس نے کھول لی ہیں. تو وہ پتہ نہیں اپنی الجھنوں میں کتنا جو ہے وہ اور چیزوں کو دیکھ سکیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی آزادی اور خود مختاری کو کمپرومائز کیے بغیر ہر طاقت سے بات کرنی چاہیے، ابھی چاہے امریکہ ہو یا چین. حماس کے لیڈر، ان میں آپ شرکت کی، آپ نے وہاں جا کے، اس پہ کوئی پریشر آیا آپ کے اوپر؟ نہیں، اب سمجھتے آپ نے یہ پولیٹیکلی صحیح فیصلہ کیا تھا؟ صحیح، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے تو دینی چاہیے. اس کی کوئی قیمت اب تک ادا کی ہے؟ تو فی الحال تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پاکستان میں الحمدللہ ایک کنسنسس ہے. اچھا، پاکستان میں اسلامی جماعتوں میں جماعت اسلامی شاید ایک بڑی جماعتوں میں اس کا آرگنائزیشن اسٹرکچر اور سے بہت بڑا ہے. تو یہ جو اسلامی ممالک ہیں، بہت ساری مذہبی جماعتیں جو ہیں کسی نہ کسی سسٹم میں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کا کہ کون سے اسلامی ممالک سے اپنے آپ کو قریب دیکھتے ہیں، اور ان کی جو اس وقت دنیا میں مسلم ممالک کی حیثیت ہے وہ ایک بے معنی ہو چکی ہے؟ اصل میں دیکھیں، جب آپ ملک سے باہر کی بات کرتے ہیں نا، ممالک سے، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے ہم اچھے ہیں، اس سے خراب ہیں. ہم سب سے عزت اور وقار کے ساتھ، اور دین یعنی امت، دین اور پاکستان کی سوورنٹی، یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر ہم ہر ایک سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس میں زیادہ اچھا رول ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ہم زیادہ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں، اس وقت مثال کے طور پر قطر نے بہت اچھا رول ادا کیا اس پورے عمل میں، جس میں انہوں نے حماس کی میزبانی بھی کی، مذاکرات میں بھی رول ادا کیا. میں سمجھتا ہوں قطر کو پوری طرح سے کریڈٹ دینا چاہیے. ترکی کا فوجی رول تو نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے بیک اینڈ پہ بہت اچھا رول ادا کیا. بلکہ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی، اور یعنی سارے اختلافات کے باوجود، ایجپٹ اور جارڈن جن سے بہت شدید اختلافات ہیں، لیکن انہوں نے بھی ٹرمپ کے اس بیان پر کہ غزہ کو خالی کرنا ہے، انہوں نے ریئیکشن دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کام نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور عالمی حالات میں آپ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے کہ یہ ملک ہمارے حق میں اور یہ ملک ہمارے خلاف ہے. البتہ جو براہ راست دشمنی کی بات کرے گا، جیسے امریکہ کرتا ہے یا برطانیہ کبھی کرتا ہے، تو پھر ہم اس پر براہ راست بات کریں گے. لیکن جو بھی کرے گا ہم سے بات کریں گے کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے خلاف. لیکن افغانستان کے کیس میں اور دوسرے لوگوں کے کیس میں فرق ہے نا. وہ ہمارا پڑوسی، اس کے ساتھ تو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی آپ کو. ابھی استعمال ہو رہی ہے افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف؟ ہو رہی ہے. ٹھیک. یہ حماس کے لیڈر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی غلطی ہے، انوالو نہ بھی ہو، غلطی سمجھتے ہیں؟ نہیں، حماس نے جو کام کیا میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں. اس کے قتل جو ہوا وہاں پہ،
نہیں اب دیکھیں اس میں غلطی تو کیا، ظاہر ہے کہ ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، ایک طرح سے وہ اٹیک ایران کے اوپر بھی اٹیک ہے نا، ان کا مہمان تھا. میں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ نے سیکیورٹی میں کوئی لیپس رہ گیا، لیکن ایران کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت بھی کی ہے، کھل کر حمایت کی ہے، اس کی کاسٹ بھی ادا کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس حوالے سے نیگیٹو بات کرتے ہیں وہ غلط ہے. اس موقع پر اللہ کا شکر ہے کہ بڑی حد تک امت مسلمہ میں ایک یکجائی پیدا ہوئی ہے. یہ قطع نظر اس کے کہ ایکسپیکٹیشن کا لیول بہت ہائی ہے. عالم اسلام کے پاس فوجیں ہیں، عالم اسلام کے پاس منرلز ہیں، عالم اسلام کے پاس گزرگاہیں ہیں، 70% وسائل ہیں، لیکن عالم اسلام اتنا کمزور کیسے ہو گیا کہ اسرائیل جیسی طاقت جو ہے وہ جو چاہتی ہے کرتی ہے. تو یہ کمزوریاں اپنی جگہ عرب ممالک کی بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ حکمران طبقہ خوفزدہ ہوتا ہے اور اس کو اپنی حکومتیں برقرار رکھنی ہوتی ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے امریکہ کو ناراض نہیں کرنا. بحثیت مجموعی یہی سارا ہے. بہرحال ہم تو اپنے ملک کی بات جب دیکھتے ہیں تو ہمیں تو یہاں بھی یہی حالات نظر آتے ہیں. تو اسلامی جماعتوں کی بات تھوڑی مذہبی، فضل الرحمان کو بڑا شکوہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہو گیا. اب بھائی مولانا تو مولانا ہیں، بزرگ ہیں. آپ کا رابطہ ہے؟ ہاں نہیں، وہ ہم سے کی پارٹی سے ان سے بہت محبت کا تعلق بھی ہے. ہماری بس ایک نقطہ نظر کا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارا خیال یہ تھا کہ اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے تھا اور مولانا نے اس میں رول ادا کر کے میرا خیال ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا. آپ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں؟ ہم تو اس کے خلاف کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں. کورٹ میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن گئے ہوئے بارہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فارم 45 والا معاملہ ہے، اس پر بھی نئے الیکشن کی بات کرنے سے کے بجائے فارم 45 پہ ہی بات ہونی چاہیے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا اس پورے عمل میں کہ مولانا کا غصہ کس بات پہ ہے. جیسے آپ بھی وہی سوال کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا تو کے پی میں ایک سیٹ بھی نہیں جیتے جنرلی اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. ظاہر پی ٹی آئی جیتی ہے تو مولانا پھر شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے دیگر جماعتوں کو ایڈجسٹ کیا ہے تو ہماری غلطی کیا تھی؟ پتہ نہیں، اگر آپ سے کہا انہوں نے تو مجھے نہیں معلوم، لیکن بظاہر تو یہی بات ہے کہ بعض پارٹیوں کو غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیے، جبکہ ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی آپ سے وفاداری میں. اب ظاہر ہے جو جتنا سمجھ لے اس بات کو. ایک بات یہ بڑا مسئلہ ہے افغانستان میں طالبان کا، پاکستانی طالبان کا. جماعت اسلامی کا ان طالبان میں بڑا ایکسس ہے. آپ ان کے ساتھ مل کے کام بھی کرتے رہے. جہاد بات شاید بہت سی نظر میں جہاد ہے، بہت سی نظر میں جہاد نہیں ہے. نہیں، جو افغانستان میں جب جہاد تھا تو وہ ہم نے کیا اور اس وقت جتنے مجاہدین کی تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ اشتراک عمل تھا. اس میں کیا پریشانی کی بات؟ اس وقت طالبان تو بہت بعد میں آئے تھے. پاکستانی طالبان اور پاکستان کے جو بدترین تعلقات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے، دوستی کروانے کے لیے یار اب دیکھیں معاملات بہت بگڑ گئے ہیں، بہت بگڑ گئے. آپ کے پاس پلان ہے کوئی؟ نہیں، دیکھیں پلان تو اس وقت ہوتا ہے نا جب کوئی سننے کے لیے تیار ہو. اب ہوا یہ ہے کہ یہ بہت اہم ایشو ہے، پاکستان کی باتیں ہیں نا، پیچیدہ ہیں بہت باتیں. افغان طالبان سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا پہلے. افغان طالبان سے تو بات چیت زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتی تھی. ہوا کیا؟ جا کے مٹھائی بانٹی، پاکستان نے جشن منایا. ہمارے فیض حمید صاحب گئے اور چائے وائے پی انہوں نے. اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں جو بھی ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو لے کر یہاں پر آ جائیں گے تو یہ ڈیسیشن کہاں ہوا تھا، کس جگہ پہ ہوا؟ ہمیں بتائیں تو صحیح نا. صرف کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ ہمیں لڑ جانا چاہیے، مار دینا چاہیے، کوٹ دینا چاہیے. اتنے بڑے بڑے ڈیسیشن آپ کر رہے تھے، کس سے بات کر کے گئے تھے؟ کن پارٹیوں کو اعتماد میں لیا تھا؟ کن اسٹیک ہولڈر سے آپ نے بات کی تھی؟ دیکھیں نا، یہ معاملات ایسے تو نہیں ہے کہ ایک فرد واحد جو ہے وہ فیصلہ کر دے یا ایک ادارے کے 4 لوگ بیٹھ کر فیصلہ کر دیں، پورے ادارے سے بھی نہ پوچھیں. تو اس بنیاد پر تو فیض حمید کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے جنہوں نے اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا. وہ تو سارا عمران خان پہ ملبہ گرا دیا. دوسری والی چیز پہ ہے نا باجوہ صاحب، اگر نہیں اس بارہ ملبہ بھی عمران خان پہ گرا دیا کہ عمران خان وہاں سے لوگوں کو لے کر آئے. نہیں، عمران خان کی تو پولیٹیکل رائے ہو سکتی تھی نا، پریکٹیکلی کون گیا تھا؟ نہیں، آپ سمجھتے سیاسی جماعتوں کو خارجہ پالیسی، خاص طور پہ افغان پالیسی بنانے کی اجازت ہوتی ہے؟ ہونی چاہیے، اس کے بغیر مسئلہ حل ہوگا نہیں. اور اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی پرابلم ہے. سیاسی جماعتیں جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہ بھی تو کچھ کرتی نہیں ہے نا، ان کی اپنی ورکنگ کیا ہوتی ہے. یہ بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ اگر یہ جو پاکستانی طالبان، اور اب تو اتنی کے پی کے میں صورتحال ہو گئی کہ وزیر اعلیٰ بول رہا ہے میں بہت سے علاقوں میں نہیں جا سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ شام کے بعد جو ہے قانون ریاست کی کوئی پرانی نہیں ہوتی.
تو آپ جیسے لوگ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا راستہ بھی افغانستان سے بات چیت سے آگے بڑھے گا. تو آپ کچھ رابطہ کریں؟ بالکل ہم نے اس میں رابطے میں ہیں بھی. اچھا رابطے اور میں ہم یہ چاہتے بھی ہیں. کس سطح پہ رابطہ؟ نہیں جو بھی ہمارے افغان طالبان کے جو آفیسز ہیں اور یہ ہیں لوگوں سے بھی رابطہ. خاص طور پہ خبر جائے کیا ہوں گی مرکزی حکومت سے بھی بات کریں؟ کر سکتے ہیں. جائیں گے جہاں اگر موقع ملے گا تو جائیں گے. اور اسی خود طرح سے جائیں گے. موقع کیا مطلب؟ خود بھی جائیں گے, وہ خود بھی انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ لیڈرشپ کو. اور ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی چیز ہوگی تو ہم تو ظاہر ہے امن کے لیے تو جو کرنا پڑے پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, افغانستان کے عوام کے لیے, امن کے لیے, اس ریجن کے لیے وہ ہم کریں گے. ہم نے پاکستان کے جو بھی حکومت ہے اور جو بھی بااثر لوگ ہیں ان کو بھی یہ میسج دیا ہے کہ اس میں اگر جماعت اسلامی کوئی رول ادا کر سکتی ہے تو ہم کریں گے. جی بالکل. تو ان طالبان سے بھی رابطہ ہے آپ کا؟ ان طالبان سے کم از کم ہمارا رابطہ تو نہیں ہے. نہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ خود کش حملے نہ کریں؟ یہ تو میں کہتا ہوں نہیں کرنے چاہیے. نہیں رابطہ کر کے کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ تو آپ کی رائے تھی. اور رابطہ کرنا ضروری ہے, وہی کہہ رہا ہوں آپ کے ذریعے سے سب کو میسج جانا چاہیے. آپ کا ان سے مذہبی تعلق ہے, احترام میں آپ کی بات. افغانستان کی حکومت سے بات چیت ہو پہلے مرحلے پہ اور اس کا کوئی ایک اچھے طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے تو یہ مسئلہ آپ سے آپ حل ہو جائے. نہیں احترام کا تعلق بھی ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے آپ کی بات کو احترام دے. نہیں ہم تو بھائی سب سے یہ کہتے ہیں, افغان طالبان سے تو خیر ہماری ظاہر حکومتی سطح پر بھی بات ہو سکتی ہے. حل کیا ہے, ان کو معاف کرنا چاہیے. فتنہ خوارج کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے, دیکھیں فوجی آپریشنوں کے ذریعے سے تو حکومت نہیں چلتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ تجربہ اگر کامیاب ہوتا تو ابھی نیا آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح, ٹھیک ہے نا. اور جس وقت یہ آپریشن ہو رہے تھے اس وقت بھی ہم یہ منع کر رہے تھے. اس پر لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ خلاف ہیں, حکومت کے خلاف ہیں اور آپ ان کے حق میں. ان کے حق کا مسئلہ نہیں تھا. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, اس لیے ہم صحیح بات کرتے ہیں, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ہم اب بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے سے نہ بلوچوں کو اور نہ پختونوں کو آپ زیر کر سکتے ہیں, یا پختونوں کی کسی بھی جو ہے وہ فیکشن کو, مذہبی ہو یا قوم پرست ہو, اس کو زیر نہیں کیا جا سکتا. آپ کو بات چیت بھی کرنی پڑے گی اور آپ کو امپاورمنٹ بھی کرنی پڑے گی. اس کے نتیجے میں ہی مسئلہ حل ہوگا. تو ایسے سارے لوگ جو اس میں رول ادا کر سکتے ہیں آپ اس کو انوالو کریں. کراچی والوں کو تو انہوں نے زیر کر دیا نا طاقت سے. نہیں کراچی کو کس طرح زیر کر سکتے ہیں, آج نہیں کل ماننا پڑے گا. جماعت اسلامی پہ ایک الزام افغانستان اور کشمیر کا جات, بہت نوجوان جو ہے نا الزام نہیں ہے, فخر ہے ہمارا. تاریخ راہوں میں نہیں بچے مر گئے, کوئی تاریخ راہوں. اچھا ایک بار اس سوال کا اگلا حصہ کر لیں. کبھی جماعت اسلامی کسی مرکزی رہنما کا نام بتائیں شہید ہو گیا ہو؟ مرکزی رہنما سارے جائے. قاضی حسین بھائی اللہ تعالیٰ نے شہادت نہیں دی تو ہم کہہ رہے ہیں قاضی حسین تو خود شریک ہوتے تھے جہاد میں, خود شریک ہوتے بنفس نفیس. وہ تصاویر موجود ہیں جس میں وہ موجود ہوتے. شہادتیں کارکنوں کے حصے میں ہی آئی؟ نہیں لیڈرشپ. یہ مولانا جامع عباسی کے صاحبزادے شہید ہوئے, ہمارے صوبے کے امیر تھے, وہ طویل عرصے امیر رہے, نائب امیر تھے پاکستان کے. جماعت اسلامی کے کیس میں آپ یہ بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ یہ کہیں کہ کارکن مر رہے ہیں اور لیڈر مزے کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے کیس میں نہیں. اور جماعت اسلامی میں کوئی بھی لیڈر نہیں ہوتا, سب کارکن کی سطح کے لوگ ہوتے ہیں, مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں اور ایک پروسیس کے ذریعے سے آگے آتے ہیں. جماعت اسلامی میں کوئی فیوڈل لاٹ تھوڑی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا اقتدار میں آئے گا. اچھا اب آ جائیے آپ افغانستان کے مسئلے پہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. افغانستان میں جب جہاد شروع ہوا تو اس وقت تو امریکہ, آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ جب امریکہ کا اسلحہ تھا, میں بتاتا ہوں آپ کو امریکہ کا اسلحہ کب آیا. یہ وہ جھوٹ ہے جو پاکستان میں صحافت میں اور سیاست میں مسلسل بولا جاتا ہے اور کوئی اس کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں. اور میں گارنٹی چیلنج کرتا ہوں اس بات کو کہ جب روس نے انویٹ کیا اور وہ روس جب آگے آتا تھا تو اس کو گرم پانی چاہیے تھے, اس کو آگے بڑھنا تھا. تو اس وقت جن لوگوں نے مقابلہ کیا وہ افغانستان کے وہ لوگ تھے جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ تھے, جس میں گلبدین حکمت یار تھے, اس میں پروفیسر ربانی تھے, پھر احمد شاہ مسعود بھی آئے, پھر اور اس طرح کے بہت سارے زبردست عبدالرب رسول سیاف تھے, یونس خالص تھے. ان لوگوں نے مقابلہ کرنا شروع کیا. اور امریکہ کی شروع میں یہ رائے نہیں تھی کہ وہاں پر ہمیں کنفرنٹریشن کرنی چاہیے رشیا کے خلاف. وہ تو بعد میں جب حالات ایسے بنے کہ جب انہوں نے اس کو روکا, اسٹاپ کیا اور جہاد باقاعدہ شروع ہو گیا, تو تقریباً 2.5 سے 3 سال بعد باقاعدہ امریکہ نے پھر اپنی جو ہے وہ سپورٹ وہاں پر دینا شروع کی. اور جب آپ ایک بڑی طاقت سے لڑ رہے ہیں, اصل میں روس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی والا روس وہ تھا 2 سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور سوویت یونین تھا, اور اس میں وہ آگے بڑھ رہے تھے. اگر پاکستان ان کو وہاں پر جا کر نہیں روکتا تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں پہنچتا. پاکستان میں آتا نا, پھر یہ جنگ پاکستان میں لڑی جاتی نا, اور اس کے بعد کیا ہونا تھا. تو یہ تو اسٹریٹجیکلی بھی بہت اچھا تھا کہ اس کو وہاں روکا جائے,
اور وہاں کے جو مجاہدین تو ان کو سپورٹ کرنا ہماری ذمہ داری بنتی تھی. اور چونکہ اس میں اسٹیٹ بھی کسی درجے میں انوالو تھی. دیکھیں نا اس میں اہم بات یہی ہوتی ہے کہ اگر اسٹیٹ انوالو نہ ہو تو آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے, لیکن اگر اسٹیٹ کسی درجے میں انوالو ہو تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ ایک راستہ بنتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہمارے لیے قابل فخر بات ہے کہ ہم نے ایک بڑی سپر پاور کو اس جگہ پہ آ کے روکا, اور اس میں جو کنٹریبیوشن ہو سکا وہ کیا. اور ہم نے جو بڑا کنٹریبیوشن ہمارا تھا وہ پاکستان میں موبلائزیشن تھی, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں ان کی پش پر کھڑا ہونا تھا. پورا پاکستان کھڑا ہوا تھا. اب اگر امریکہ کا مفاد اس وقت یہ تھا کہ وہ روس کے مقابلے میں افغانستان کے لوگوں کو سپورٹ کر رہا تھا, تو یہ تو امریکہ کا مفاد تھا. مجاہدین نے امریکہ سے پوچھ کے لڑائی شروع نہیں کی تھی. تو یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو کلیئر ہونا چاہیے. میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جب روس نے حملہ کیا ان میں بڑے پختون قوم پرست بھی شامل ہیں, تو وہ جو پختون قوم پرست تھے تو افغانستان میں تو پختونوں کے خلاف حملہ ہوا تھا, تو وہ روس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. لیکن جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. دیکھ اس وقت آپ نے یاد نہیں کیا جب امریکہ نے کیا ریاست, میں نے آپ سے دیکھیں یہ بات کہی نا کہ ریاست اس وقت کیا کر رہی تھی. اس وقت ریاست نے یہ کہا کہ سب سے پہلے پاکستان, اور ریاست نے ڈاکٹر عافیہ کو بیچ دیا ڈالروں کے عوض. ریاست نے تو ملا ضعیف کو پکڑ کے حوالے کر دیا, اسی کا تو غصہ جس کے نتیجے میں حالات بڑھتے. ریاست نے تو آفیسر جہاد اس وقت بھی ڈکلیئر نہیں کیا تھا, اس وقت بھی نہیں کیا, لیکن ریاست نے راستہ فراہم کیا تھا, ریاست نے اس میں انوالومنٹ کی تھی. تو آج یہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ جہاد آپ نے ISI کی مدد سے وہاں کی؟ کوئی مدد نہیں ہوتی, سیدھی بات. یہ جہاد کو جہاد کی وجہ سے کیا جاتا ہے, اس کے شرائط ہوتے ہیں, اس کے حالات ہوتے ہیں جس کے مطابق کیا جاتا ہے, اور جو کام ہم کرتے ہیں اس کے اوپر اسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کام بھی کر لو اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جاؤ. جو کام کرتے ہیں اس پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, ہم اس کو صحیح سمجھ کے کرتے ہیں. اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج, پاکستان کی ریاست کوئی صحیح کام کرے گی ہم تعاون کریں گے, غلط کام کرے گی تنقید کریں گے, کرتے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. آج ہم بات آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آج پوری پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ وہ چاہے وہ ریاست کا فیصلہ تھا یا جماعت اسلامی کا کوئی انفرادی فیصلہ تھا, لیکن فیصلہ غلط تھا. آپ کو کس قوم نے بتایا؟ افغانستان میں لوگ اس بات کس نے بتایا؟ افغانستان میں لوگ نالا ہیں. نہیں, اس ملک میں کس نے یہ بتایا کہ وہ فیصلہ غلط تھا؟ یہ تو دیکھیں نا, یہ چند لبرل سیکولر اور کمیونسٹ ٹائپ کے لوگ اور امریکہ نواز لوگ یہ رائے قائم کر لیتے ہیں اور ہم پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. عوام سے پوچھیں نا بھائی. نہیں, اس کا مطلب آپ مجھے بتائیے, روس جب حملہ کر رہا تھا تو روس کا ساتھ دینا چاہیے تھا. نہیں, ان کا ذاتی مسئلہ خود لڑتے ہیں. ان کا ذاتی مسئلہ, وہ تو پاکستان آ رہے تھے بھائی, کدھر ہیں آپ؟ یہ تو آپ نے خود ہی سوچا. نہیں, آپ نے نہیں سوچا بھائی. اچھا پھر ایک بات یہ بتائیں کہ آج افغانیوں میں پاکستانیوں کے خلاف اتنی نفرت کیوں ہے؟ حرکتوں کی وجہ سے. دیکھیں, دونوں طرف سے مسئلہ ہے, دونوں طرف سے مسئلہ ہے. جب آپ ان کے اس کو سفیر کو امریکہ کے حوالے کریں گے تو آپ کے خیال میں محبت پیدا ہوگی. ہم نے افغانوں کو جگہ دی ہے, ہم نے اپنے دل کھولے ہیں, پاکستانی قوم نے ان کی میزبانی کی ہے. افغانوں کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کسی ایک حکمران کا فعل پوری پاکستانی قوم کے اوپر وہ اس کے اوپر لاگو نہ کریں. پوری پاکستانی قوم نے افغانستان کی وجہ سے بہت بڑی قربانی دی ہے, بات صحیح ہے. تو ان کا بھی قصور ہے, ان کی لیڈرشپ کا بھی قصور ہے کہ ان کی سرزمین کیوں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن پاکستان کا بھی قصور ہے کہ پاکستان کے حکمران طبقے نے حالات کی سنگینی کو محسوس نہیں کیا اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, اور ڈالر پاکستان کو تو نہیں ملے, ڈالر تو چند لوگوں کو ملے. وہ کون کون لوگ تھے؟ انہیں کو ملے جنہوں نے پاکستان کا سودا کیا. نام ہے نا, مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا ہے تو انہیں کے لوگ تھے, وہی تھے. اور کس کو ملے؟ $150 بلین کا تو نقصان ہوا ہے پاکستان کو امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے. یہ تو میں نے نہیں بتایا, یہ تو جنرل عاصم منیر نے بتایا, یہ تو جنرل باجوہ نے بتایا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہمیں 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں جس میں فوجی اور غیر فوجی سب لوگ اتل پتل ہو کر رہ گیا. پوری ہمارا بارڈر انسیف ہو گیا, جو سیف بارڈر تھا وہ انسیف ہو گیا. تو یہ کس کا قصور ہے؟ ہم تو اس لیے ان کا قصور ہے جنہوں نے فیصلہ کیا امریکہ کا ساتھ دینے کا. آج بھی ہم اسی کی قیمت ادا کر رہے ہیں. ہم اپنی جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے, وہ جنگ ہماری جنگ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اپنا بارڈر سیف کرنا تھا, اور یہ جنگ امریکہ کی جنگ تھی. اس فرق کو سمجھنا چاہیے. تو اس لیے یہ تاثر بنا دینا کہ جناب پوری قوم یہ کر رہی ہے, یہ چند لوگوں کا تاثر ہوتا ہے, پوری قوم کے. آپ کی یہ تشریح خوب ہے کہ رشیا کا جو حملہ تھا وہ ہماری جنگ تھی, اور جو امریکہ کہ وہ پاکستان آ رہا تھا. اچھا, اور امریکہ نے جو افغانستان پہ حملہ کیا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا نا کہ جو بارڈر ہمارا سیف تھا وہ انسیف ہو گیا. بھارتی را کے اڈے بن گئے. آج یہ جتنے جعفر ایکسپریس ہو یا فلاں اور یہ جتنی کاروائیاں ہوتی ہیں اور بم دھماکے ہوتے ہیں, 2001 سے پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کبھی کوئی ایک چیز ہو جاتی تھی, پھر اس کو آپ قابو کر لیتے تھے. تو یہ تو پوری پالیسی کے نتیجے میں ہوا ہے نا. آپ لوگوں نے اب پاکستان کی سیاست پہ آتے ہیں, یعنی آپ پوری سیاست پہ بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں. الطاف حسین کی بڑی شدت کے ساتھ مخالفت, جو ایم کیو ایم کے جو جائز مطالبات کے, ان کو آپ نے ایک متعصبانہ
مطالبات بھی کی. مجھے اس زمانے میں اچھی طرح یاد ہے بسوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا جس نے تعصب کی بات کی, جس نے قومیت کی بات کی, وہ ہم میں سے نہیں, مسلمان نہیں, وہ دوزخ میں جائے گا, پتہ نہیں کیا کیا. نہیں میں اپنی بات نہیں کرتے, جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے ٹھیک ہے. بعد میں ساری وہ باتیں آپ نے کی. نہیں وہ باتیں نہیں کی ساری. میں نے کبھی کوئی مہاجر اس سے بڑھ کے جتنی لوگ کہتے ہیں جتنا آگے الطاف حسین نہیں ہے اتنا آگے آپ چلائیں. فیصل بھائی مجھے بتاؤ, میں نے کبھی یہ کہا کہ مہاجر قوم پرستی ہونی چاہیے؟ نہیں, لفظ مہاجر استعمال تو کیا نا. نہیں میں نے یہ اس لیے کہ بھائی ہم نے تو کبھی کسی پختون کو بھی یہ نہیں کہا کہ وہ پختون نہیں ہے, پنجابی کو بھی نہیں کہا کہ پنجابی نہیں ہے. قبیلہ, برادری, ذات تو سب اہم ہوتی ہیں, لیکن ہم تعصب کرنے کو برا کہتے ہیں, نفرت کرنے کو برا کہتے ہیں, قتل غارت گری کو برا کہتے ہیں. اور وہ پہلے بھی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں. آج بھی میں اپنی پارٹی میں ہر تقریر اس پر ہوتی ہے میری کہ دیکھو اپنے علاقے, اپنی قوم, اپنی برادری کے لیے جد و جہد ضرور کرو, لیکن تعصب نہیں کرنا, قوم پرست نہیں بننا. قوم پرستی نفرت پیدا کر دیتی ہے. قوم سے محبت کرو, قوم پرستی نہ کرو. یہ تو آج آپ مان لیں اسٹیکر غلطی میں لگ گئے تھے. نہیں وہ تو اس لیے لگ گئے تھے. دیکھیں اس وقت سچویشن کیا تھی, اس وقت سچویشن یہ بن گئی تھی انفارچونیٹلی کہ بہت بڑے پیمانے پر لسانی فسادات شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نہیں, وہ تو آپ سارے مہاجروں کے لیے لگا رہے تھے, کوئی کسی اور کے لیے نہیں. اب پھر آپ کو تو ہر چیز پتہ چل جاتی ہے کہ کس کے لیے کر. ارے بھائی سب کے لیے لگ رہے تھے نا, لکھا ہوا تھا مہاجروں, یہ تو نہیں لکھا ہوا تھا. اچھا اس زمانے میں آپ نے اس بیان کی بڑی مخالفت کی, یہ تو آپ مانے نا کہ اسلحہ خریدنے, جو الطاف حسین کا بیان تھا کہ وی سی آر بیچو اسلحہ خریدو. ہاں یہ تو ہم آج بھی کہتے ہیں. آج تو آپ یہ کہہ رہے ہیں موبائل بیچو اسلحہ خریدو. یہ کس نے کہا؟ ابھی آپ کا بیان آیا اسلحہ خریدنا چاہیے کس نے کہا اپنی حفاظت کے لیے. نہیں وہ تو دیکھیں جو آپ کو آفیشل اور قانونی طور پر حق حاصل ہے ایک شہری کی حیثیت سے, اس میں کیا ہے؟ الطاف حسین نے یہ کب کہا تھا کہ آپ وہاں سے, آپ کو پتہ ہے کیا کہا تھا؟ تو ابھی اس بیان پہ تو آپ قائم ہے نا کہ کراچی والوں کو اسلحہ خریدنا چاہیے. کراچی والوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے امن فراہم کرنا, ٹھیک ہے, اور ریاستی ادارے ہوتے کس لیے ہیں؟ اگر وہ امن نہیں دے سکیں تو پھر ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن اب بدقسمتی کی بات ہے فیصل بھائی, تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری, وہ تعلیم نہ دے, خریدنی پڑے. ٹھیک ہے, علاج کی سہولت دینا ریاست کی ذمہ داری, وہ سہولت فراہم نہیں کرے, خریدنا پڑے. امن دینا اس کی ذمہ داری, ریاست وہ کام نہیں کرے اور خریدنا پڑے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر لوگ کیا سوچیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری ہے, لیکن محلہ کمیٹیاں بنا کر اپنا انتظام بھی کرنا چاہیے. ان کے ہاتھوں پہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا, دہشت گردوں کے ہاتھوں میں. آپ کی بڑی تقریر ہے قومی زبان کے حوالے سے, لیکن آپ کے جو مرکزی قائدین ہیں ان کے پرائیویٹ اسکول ہیں, کروڑوں روپے کا جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں. لیاقت بلوچ, وقاص جعفری, فرید فراچا لکھے ہوئے نام, مسلم دیکھ کے غلط نام ہو جائے تو یہ کوئی وہ منافقت میں نہیں ہے؟ ایک طرف تو منافقت نہیں ہے, ایک نظام کی بات کرنا, اور یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں, نہیں سنیں نا, یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ بھائی طبقاتی نظام تعلیم نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن پڑھنا تو اسی نظام میں ہے نا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تعلیم چھوڑ دیں ہم. اب بات یہ ہے کہ اب آج بھی میں یہ بات کرتا ہوں, اور میرے علاوہ تو کوئی اور بتا دیں کوئی پولیٹیکل لیڈر جس کا ایجنڈا تعلیم ہو, کہ یہ جو اسکول ہے سرکاری, ان سرکاری اسکولوں میں فری ایجوکیشن تو ہوتی ہے لیکن معیاری ایجوکیشن نہیں ہوتی. ان کا معیار تباہ کر دیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت 69% جو ہے وہ سرکاری سیکٹر میں اور 31% پرائیویٹ سیکٹر میں اسکولز ہیں. ابھی صرف اسکولز کی بات ہے. اگر یہ سرکاری اسکول بہت بہتر پرفارم کرنے لگیں تو خود بخود پرائیویٹ اسکولوں کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہو جائے گا. کراچی میں 4,500 اسکول ہیں, 4,500 اسکول ہیں. آپ 4 اسکول نہیں بتا سکتے کہ جہاں پر اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو داخل کرا سکتے. سندھ میں 49,000 اسکول ہیں, 49,000 اسکول, لیکن آپ کوئی ایک بھی نہیں ہے جس میں کوئی بیوروکریسی کا آدمی بھی کہے کہ اپنے بچہ داخل کرو. اچھا یکساں تعلیم کی بات کی آپ نے, یکساں نظام تعلیم, نظام تعلیم. لیکن آپ کی عثمان پبلک میں خود تفریق ہے, وہ میٹرک سسٹم الگ ہے اور پیسے والے کا بچہ جو ہے وہ لیول کر لے, اس لیے کہ ملک میں قائم نہیں ہے نا. دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. مثال تو اپنے گھر میں قائم کرتے ہیں نا. تو مثال کیسے قائم کروں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں بالفرض کہ آپ اردو میڈیم میں پڑھائیں, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں نظام انگلش میڈیم کا چل رہا ہے, تو ہم بچے کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کی تقریر اسلامی جمعیت اللہ کے ناظر کے اچھے سے. ہاں تو میں تو یہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں نا, سمجھیں اس بات کو. ایک ہے مطالبہ جو ریاست سے کرنے کا ہوتا ہے, ہم اس پر قائم ہیں کہ ایک زبان, ایک نظام ہونا چاہیے, ایک نصاب ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ایک پریکٹیکل سچویشن ہے. اس پریکٹیکل سچویشن میں آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس طرح؟ تو اسکول کیسے چلے گا اگر فیس نہیں رکھیں گے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ فیس نہ ہو, لیکن اسکول چل نہیں سکتا نا. جب فیس نہیں رکھیں گے تو ٹیچرز کو پیسے کہاں سے دیں گے؟ تو یہ تو کنٹریبیوشن ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کسی نہ کسی طور پر کر رہا ہے. اصل میں تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ بھول ہی جائیں بس پرائیویٹ سیکٹر. نہیں کیوں بھول جائیں؟ آپ دیکھیے گا اس پر ہم انشاءاللہ تحریک بنائیں گے. اس کی وجہ ہے, دیکھیں ہو سکتا ہے ہمارا بھی. آپ کی لیڈرشپ یہ کام بزنس کر رہی ہے, کیسے تحریک؟ میرے پیارے بھائی اس بات کو سمجھ لیں
کہ میں بھی اگر اسکول بناؤں گا تو فیس تو مجھے بھی لینی پڑے گی نا, لیکن میں اس بات سے کیسے دستبردار ہو جاؤں کہ اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. دو مختلف باتیں ہیں. جب اسکول بنائیں گے تو اس کو چلانا بھی پڑے گا نا, میں اسٹیٹ تو نہیں ہوں نا, میرے پاس سرکار کا فنڈ تو نہیں ہے نا. جب اسکول بنائیں گے تو خود چلائیں گے, لیکن مطالبہ تو یہی کریں گے کہ فری ہونی چاہیے اور کوالٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے کے الیکٹرک کے خلاف بڑی مہم چلائی اور یہ دعویٰ کیا کہ کے الیکٹرک کا ٹیرف پورے ملک میں زیادہ ہے. یہ کیسے, کس بنیاد پہ دعویٰ آپ نے کیا؟ اور دوسری بات, یہ کہ الیکٹرک کیا اپنے ٹیرف کا خود تعین کرتی ہے, کوئی دوسرا ادارہ کرتا ہے؟ اچھا, پہلے تو یہ خود کرتے تھے, اب یعنی اب خود سے مراد نیپرا ملی بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ, سیدھی بات ہے. تو سب کو پتا ہے کہ حکومت نیپرا اور کے الیکٹرک کا, میں تو ہمیشہ کہتا رہا, ایک شیطانی اتحاد ہے جس نے کراچی والوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کا عمل بھی ٹھیک نہیں تھا, صحیح, اور اس کے بعد دوبارہ اس کو بیچنے کا جو عمل 2009 میں تھا وہ بھی غلط تھا. پھر ابراج کیپٹل کو جس طرح نوازا ہر حکومت نے, یعنی جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, نون لیگ بھی شامل ہے, پی ٹی آئی بھی شامل ہے, سب نے عارف نقوی کو سپورٹ فراہم کی, وہ بھی غلط تھا. اور اب اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو عارف نقوی چونکہ وہاں پر بین ہو گئے, ان کے اوپر مقدمات بن گئے, سزائیں ہو گئیں, تو جب یہ فنڈ شیئرز ٹرانسفر ہوئے ہیں تو جس پارٹی نے وہ شیئرز زیادہ لے لیے ہیں اس کو ڈائریکٹرشپ نہیں دی جا رہی ہے, اس کو مینجمنٹ نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جو اس وقت ہو رہی ہے. کے الیکٹرک کا معاملہ بہت ہی حساس ہے. یہ واحد ڈسکوز تھی یا کمپنی تھی کہ جو پاکستان میں بکی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مثال بنے گی جس کے بعد مختلف ڈسکوز ہم بیچیں گے, یعنی پرائیویٹائز کریں گے. لیکن یہ ایک ایسی مثال بنی کہ جس نے آگے کے لیے بھی سارے راستے بند کر دیے. سب سے زیادہ لائن لاسز ان کے ہیں, سب سے مہنگی بجلی ان کی ہے ٹیرف, اور ان کو یہ ٹیرف نیپرا فراہم کرتی ہے. سوائے جماعت اسلامی کے کوئی نیپرا کی کسی میٹنگ میں شریک ہی نہیں ہوتا. تو آپ نیپرا کے خلاف تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ نیپرا کے خلاف, حکومت کے خلاف, کے الیکٹرک, تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے نا. اچھا, تو اس لیے جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کو تو کہا جائے گا. تو اس کا دھندا پہ کون کون لوگ شریک ہیں؟ حکومت کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں ہوتے ہیں شامل. ظاہر ہے, یہ تو دیکھیں نا, ابھی اس پہ تو کتابیں لکھ دی گئی ہیں. نہیں بھائی, یہ بتائیں کہ آئی پی ایس کے مسئلے پہ بہت سارے آپ کے بیان آتا ہے. یہ ٹوٹل آئی پی ایس کو جو کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں, آئی پی پیز جو ہے نا, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں. یہ لیٹ 80s میں اس پر ورکنگ شروع ہوئی, اور 1994 سے یہ کمپنیاں بننا شروع ہوئی, بینظیر صاحب کے زمانے سے. پھر اس کے بعد ہر حکومت میں, یعنی ان کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی, پھر اس کے بعد قاف لیگ کی حکومت آئی, پھر اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی, پھر نون لیگ کی, پھر پی ٹی آئی کی, لیکن کہیں پر بھی ان کو روک نہیں لگی, اور یہ آئی پی پیز میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. ان سے ایسے معاہدے ہوئے کہ کچھ کے تو معاہدے ہی غلط تھے, جھوٹ پر مشتمل تھے, اتنی کیپیسٹی نہیں تھی جتنا اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے, تو ان کو تو ویسے کل عدم ہونا چاہیے. دوسرے وہ معاہدے تھے جس میں کیپیسٹی پہ, دیکھیں دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, ہم بھی بزنس کو سمجھنے والے لوگ ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ اپنے چیزوں کو انشور کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں لوگے تو مجھ سے اتنا خریدو گے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پورے سال 1 میگا واٹ بھی بجلی پیدا نہ کرے اور اس کو 32 ارب روپے کی پیمنٹ ہو جائے, جیسا کہ یہاں پر حقوں کو ہو رہی تھی. اور یہ پیسے کون سے ہیں؟ یہ آپ کے اور میرے بجلی کے بل میں لگ کر آتے ہیں. 2000 ارب روپے ایک سال میں پاکستان کے خزانے سے ادا کیے گئے ان آئی پی پیز کو, جنہوں نے اس بجلی کو چارج کیا جو انہوں نے پیدا ہی نہیں کی تھی. یعنی ان میں 2000 ارب روپے میں وہ پیسے شامل نہیں ہیں جو بجلی بنائی ہے انہوں نے, جو نہیں بنائی ہے اور نہ بنانے کے پیسے جن کو دیے گئے وہ 2000 ارب روپے ہیں. 2000 ارب روپے پورے چاروں صوبوں کا تعلیمی بجٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے جب اس پر بات کی تو حکومت نے یہ کہا کہ بھائی اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی, ہمارے تو معاہدے ہیں اور اس میں جو انٹرنیشنل آربیٹریشن موجود ہے, تو ہم کریں گے تو پھنس جائیں گے, پاکستان تو پہلے ہی مشکل میں اور مشکل میں آ جائے گا. ہم نے کہا یہ بات غلط ہے, آپ کے پاس 1000 طریقے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. شروع میں نہیں مان رہے تھے, احتجاج ہوا, دھرنا ہوا, بیٹھ گئے ہم, انہوں نے ہم سے بات کی, پھر ان کی 4تھی 5ویں میٹنگ میں جا کر انہوں نے پھر ہم سے ایگری کیا. انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمیں ٹائم دے دیں, ابھی آپ چلے جائیں, ہم آپ کو جو ہے وہ اس پر کام کر کے دکھائیں گے. ہم نے کہا یار آپ لوگوں کے وعدے ایسے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم قوم کے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, پھر میڈیا کے سامنے آپ بات. انہوں نے میڈیا کے سامنے ایک معاہدہ کیا اور یہ کہا کہ ہم کریں گے. ہم نے فالو اپ کیا, کچھ کام انہوں نے کیا, 5 آئی پی پیز بند کی, 13-14 سے نیگوشیٹ کیا, 18 سے اپنے ریٹ کو وہ کیا, اس حد تک صحیح ہوا. اور ابھی تو بلکہ ہوا یہ کہ پرائم منسٹر بڑے فخر سے بتا رہے تھے ایک جلسے میں کہ ہم نے آئی پی پی سے اتنے پیسے جو ہے وہ بچا لیے. ہمارا اب جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پیسے بچا لیے ہیں تو اس کو بجلی کی قیمتیں کم کیجیے. جب تک بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی پاکستان کے حالات سے نہیں ہوں گے.
نہ انڈسٹری آگے بڑھے گی، نہ عام لوگوں کے حالات درست ہوں گے. آپ کا معاہدہ تو پھر نمائشی معاہدہ ثابت ہو. محسن اسی لیے ہاں، تو محسن نقوی صاحب بھی تھے، وہ بھی تھے نا، کئی وزراء آئے تھے اور انہوں نے بھائی انہوں نے آپ کو ایک محفوظ راستہ دیا دھرنا سے نکلنے. نہیں، محفوظ راستہ نہیں ہوتا. دیکھیں ہم کوئی گولیاں چلانے تو نہیں گئے تھے نا، ہم بھی مطلب پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے تھے. لیکن پہلا سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا یہ مقدمہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں لڑتا ان کور ایشوز پر. یعنی کراچی میں اگر کے الیکٹرک کا مسئلہ ہے تو کوئی پارٹی کے الیکٹرک کے خلاف نہیں جاتی، اور پورے پاکستان میں اگر آئی پی پیز کا مسئلہ ہے تو کوئی جماعت ان کے خلاف نہیں جاتی. تو صرف جماعت اسلامی یہ مقدمہ لڑتی ہے تو جماعت اسلامی گولیاں تو نہیں چلائے گی نا، احتجاج کرے گی، دھرنا دے گی. چاروں طرف سے سیل کر دیا اسلام آباد کو. ہم چاہتے ایک لڑائی کرتے، واپس آتے کہتے پارٹی بڑی اونچی ہو گئی، ہم نے جا کر دھرنا دیا، 14 دن ہم بیٹھے. اور اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس رمضان میں یہ بجلی کی قیمتیں کم نہیں کی تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد پھر جائیں گے اور اس سے بڑی طاقت کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑا لشکر لے کے جائیں گے، بڑا لشکر لے کر جائیں گے اور نوجوان ہوں گے اس میں. اور صرف اس طرح سے نہیں چلے جائیں گے کہ بس جب گئے اور پہنچ گئے. اور پھر محسن نقوی سے معاہدہ کر کے اب معاہدہ کیا، معاہدہ تو ہو چکا، اس پر عمل کریں. اب تو عمل درآمد کروانا ہے نا. وہ تو پہلے آپ کو انہوں نے ڈی چوک سے پہلے روک دیا. تو ڈی چوک روکا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈی چوک پہ ہم جا کے ہنگامہ کر سکتے تھے. ہمارے پاس بہترین پولیٹیکل پارٹی کے لیے بہترین آپشن ہوتا ہے کہ ہنگامہ کریں، شیل ویل پڑھیں، آ جائیں اور کہیں بھائی پارٹی بہت بڑی ہو گئی. لیکن ایشو ایڈریس نہیں ہوتا. ہم نے 14 دن وہاں جو دکان لگائی تھی نا، پورا وہ بیٹھ گئے تھے وہاں. اس نے پورے پاکستان کے بچے کو یہ بات بتا دی کہ یہ آئی پی پیز ہوتی کیا ہے اور ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہو رہا ہے. یہ پہلا مرحلہ تھا. سیکنڈ مرحلے میں ہم نے فالو اپ کیا، ہم نے ہڑتال کی. اس کے بعد پھر ہم مسلسل احتجاج کرتے رہے. لیکن ان دنوں میں ہم اس لیے رکے کہ ایک تو پبلک کے لحاظ سے بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں، اور جیسی گرمی آتی ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے بل ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ اس دفعہ جو جائیں گے صرف آئی پی سی کے ایشو پہ جائیں گے یا جنرل اور ایشوز کے؟ نہیں، مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے. پیٹرول ہے. اب دیکھیں پیٹرول میں کیا زیادتی کی ہے انہوں نے. یعنی عالمی مارکیٹ میں اس وقت $68 فی بیرل ہو گیا، اور پچھلے 2-3 مہینوں سے مسلسل، بلکہ 3 سال کی سب سے کم اس پر آ گیا. لیکن جو پیسے 30-40 روپے کم از کم ان کو کم کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. یہ ظلم ہے نا. تو اب اس پر کوئی بات نہیں کرتا. لیوی زبردستی کی 60 روپے کی لگائی ہوئی ہے. اگر یہ پیٹرول کی قیمت کم کریں اور بجلی کی قیمت کم کریں تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا. انہیں جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، انہیں اشتہار نہیں چھاپنے پڑیں گے 60 صفوں کے. ان کو جو ہے نا میڈیا مالکان کو خریدنا نہیں پڑے گا. ان کا کام بولنے لگے گا. میں پہلے تو آپ یہ بتائیں جو آپ جائیں گے، جو پہلے گئے تھے اور اب جائیں گے، اس میں فرق کیا ہوگا؟ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے، بنیادی مطالبہ کیا؟ میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے مرحلے پہ ہم گورنر ہاؤس پہ احتجاج اور گھیراؤ کا اعلان کریں گے. سیکنڈ پہ ہم پھر سی ایم ہاؤس جا سکتے ہیں. تھرڈ پہ ہم شاہراہوں پہ بیٹھیں گے. فورتھ میں پھر ہم گلی گلی، محلے، بستی، گاؤں سے لوگوں کو نکالیں گے. اور یہ لانگ مارچ صرف ایک نہیں ہوگا کہ کراچی سے چلے اور راستے میں روک دیا. یہ پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ. اور پھر جب ہم وہاں پہنچیں گے نا تو پھر ان کو بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی. اللہ کی ذات پہ مجھے بھروسہ ہے کہ یہ پیچھے ہٹیں گے انشاءاللہ. اوکے. تو اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی آپ؟ اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات ہوگی؟ ابھی تو سارے کام کہتے ہیں وہیں سے ہوتے ہیں. نہیں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کروا دیں. اگر ایسا ہی ہے کہ سارے کام اسٹیبلشمنٹ سے ہوتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ان سے کہے کہ کم کر دو. وہ ایک بات کرتے ہیں 2024 کے الیکشن پہ آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت انوالومنٹ تھی. تو سلیکشن سے قبل آپ نے رابطہ کیا اور آپ سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا؟ دیکھیں میں تو اس پر یقین ہی نہیں رکھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے آپ اقتدار میں آئیں یا سیٹیں حاصل کریں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، ہوا تھا رابطہ. نہیں رابطے تو دیکھیں یہ انڈیا کی تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی نا. 50 مسئلے ہوتے ہیں جس پر بات چیت ہوتی ہے. لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہوتے ہیں، ملک کی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں. مجھے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ایسی کوئی بات ہوئی تھی کہ ہم آپ کو سیٹیں دلوائیں گے؟ نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں اور کوئی ہم سے بھی پتہ نہیں کیوں نہیں کرتا. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ کرنے کا فائدہ بھی. یہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ اس وقت جس طرح کی صورتحال ہے کہ آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ بتایا تھا، ہر چیز بتائی تھی اور ہر ایک کو بتائی تھی. اور اوپر کی سطح پہ بتائی تھی؟ بھائی جس سطح پہ ہو سکتی تھی بتائی تھی. میری جو سطح تھی میں تو بتا ہی رہا تھا نا. تو وہاں سے کیا جواب آ رہا تھا؟ کچھ نہیں، وہ تو سب اچھا ہوتا ہے. دودھ شہر کی نہریں بہری ہوتی ہیں. اچھا 2024 کے الیکشن کی شب کیا ہو رہا تھا خاص طور پہ کراچی میں، لاہور میں؟ یعنی جس دن الیکشن ہو چکا تھا اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ آپ تو پورے شاہد تھے، مانیٹر کر رہے. شاید مطلب ہم نے تو دیکھیں نا کیمپین بنائی. آپ ویسے یہ زیادتی بھی تو دیکھیں یار، کتنی محنت کی ہمارے کارکنوں نے، برس جدوجہد کی. اس کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی کا کیا ہوتا ہے؟ گولیاں تو نہیں چلانی ہوتی نا، بم دھماکے تو نہیں کرنے ہوتے نا، پالیٹکس کرنی ہوتی ہے. تو وہ انتخاب ہوتا ہے نا، اس انتخاب میں محنت کریں اور پھر لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں ان مشکل حالات میں. پہلے بلدیات میں آپ کا ساتھ دیں، پھر اس کے بعد عام انتخابات میں بھی ساتھ دیں، اور اس کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد آخر میں جا کر
آپ کے نمبر تبدیل کر دیں. دیکھیں اس الیکشن میں آپ کو یہ بات پتہ ہوگی, ذرائع نے آپ کو بتایا ہوگا کہ فی جو قومی اسمبلی کی سیٹ تھی نا, اس میں 20-20 ہزار بیلٹ پیپر پارٹیوں کو دیے گئے تھے کراچی میں. اس لیے کہ انہوں نے وہ ڈال نہیں سکے. وہ میں بتاتا ہوں نا ہوا کیا. ان کو اس لیے دیے گئے تھے کہ یار انہوں نے یقین دلایا ہوا تھا کہ ہمارا فرق نہ بہت زیادہ, ہم ہار تو جائیں گے, ہم قریب ہوں گے. تو انہوں نے کہا چلو 20-20 ہزار تم لے لو, 10-10 ہزار صوبائی اسمبلی پہ لے لو, 25 چلیں, آپ کی زیادہ ایکوریٹ معلومات ہوں گی. تو وہ ان کو مل گئے. وہ الگ بات ہے کہ وہ نالائق وہ کام بھی نہیں کر سکے. اور بعض جگہ تو ان کو ایم کیو ایم ٹائپ کے لوگوں کو تو خواتین نے دھکے دے کے نکال دیا. ان کی یہ حیثیت ہو گئی تھی, اب دھتکار دیا, پھٹکار پڑی ان کو, اور یہ کام بھی نہیں کر سکے. کچھ جگہوں پہ کیا پھر بھی, لیکن بہت کم جگہوں پہ کر سکے. اس کے بعد فارم, اس کے بعد آتا ہے جناب, اس کے بعد جو فارم 45 والا مرحلہ, تو اس میں روکنے کی کوشش کی انہوں نے, لیکن وہاں پر جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ چونکہ زیادہ تیار بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ کام نہیں ہونے دیا. جب وہ مرحلہ بھی گزر گیا تو اب فارم 45 بھی موجود ہے, رزلٹ بھی موجود ہے, اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. اب جو آر او ہیں ان کو یہ انسٹرکشن تھی کہ بس اب 3221 کو اس پہ 1 صفر آگے لگا دو, 1 نمبر پیچھے لگا دو. یعنی 5000 والے کو 1 لاکھ کر دیا یار. اب کوئی لمٹ ہوتی ہے, کوئی حد ہوتی ہے. 15 سیٹیں ایم کیو ایم کو دے دیں, 22 میں سے 7 بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں. اب پیپلز پارٹی کراچی سے 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتے تو اب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں نے کتنی جیتی تھی؟ نہیں, ہم نے جیتی, بہت ساری جیتی ہم نے. قومی اسمبلی کی سیٹیں ہماری بہت قریب پی ٹی آئی. سیدھی بات یہ کہ لوگوں نے زیادہ پریفر قومی پہ پی ٹی آئی کو کیا. اور یہ میں بات مانتا ہوں اس بات کو کہ جو ایک ویو بنی تھی, اور خاص طور پر وہ جو آخری ہفتے میں عمران خان صاحب کو 3 سزائیں دی گئی تھیں, اس کے نتیجے میں غصہ پیدا ہو گیا لوگوں میں. لیکن کراچی کے لوگوں نے ہمارا یہ ساتھ ضرور دیا کہ قومی میں بھی ہمیں اچھے خاصے ووٹ ڈالے, اور ساتھ ساتھ صوبائی میں تو ہمیں بہت زیادہ ووٹ پڑے. اور صوبائی کی کتنی سیٹیں آپ جیتے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو ایکوریٹ فارم جتنے آئے, جب 100% جس کا فارم نہیں ہے اس کو ہم نے کلیم نہیں کیا. 7-8 سیٹیں ہماری ایسی ہیں جس کا ہم نے کلیم کیا ہوا ہے, لیکن وہ دیکھیں ٹریبونل کا حل کیا ہے. لیکن کراچی میں ووٹ یا پی ٹی آئی کو پڑا یا جماعت اسلامی کو پڑا. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو تو لوگوں نے دھتکار دیا ہے. ایم کیو ایم کو تو اڑا کے پھینک دیا. 1 لاکھ ووٹ نہیں لے سکے پورے شہر سے یار. تو ان کے انضمام سے فرق نہیں پڑا؟ انضمام سے تو سب لوگوں کو اور پتہ چلے گا کہ یہ کن کن چیزوں میں انضمام کرتے ہیں, کس چیز میں الگ ہو جاتے ہیں. ابھی بھی تو کچھ ہو رہا تھا نا, کچھ آپ تو جانتے ہیں ان چیزوں کو. کوئی وزارت لینی تھی. اچھا وہ یہ بتائیں, میں یا یہ بچہ آئندہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہ دے, اگر ایک آدمی جماعت اسلامی کو ووٹ دیتا ہے اور اس ووٹ کی حفاظت آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ اس ووٹ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر آئندہ آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. نہیں, دیکھیں اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس ہے نا. یا تو میں گن لے کر بیٹھا ہوتا اور مقابلہ کر رہا ہوتا خندق کھود کر, تو آپ مجھ سے یہ بات کہتے ہیں کہ جب تم اپنی گولی کے ذریعے سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو میں تمہارا ساتھ کیوں دوں. جب ہم گن کے ذریعے سے کام نہیں کر رہے اور پولیٹیکل پروسیس میں کام کر رہے ہیں تو پاکستان میں تو اس کا ایک نظام ہے نا, ایک الیکشن کمیشن ہے, ادارے ہیں, حکومت ہے, پورا انفراسٹرکچر ہے جس کے پیسے ہم دیتے ہیں. اس پورے الیکشن پہ 40 ارب روپے کے قریب خرچ ہوئے ہیں. تو آپ صاحب اصل تحریک تو اصل بات یہ ہے کہ ووٹ دینا کبھی ضائع نہیں جاتا. پاکستان کے عوام سے میں خاص طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اور کراچی کے عوام سے تو خاص طور پر, آپ کے ووٹ کی حیثیت ہے. آپ جس کو ووٹ ڈالتے ہیں اس پارٹی کی حیثیت بنتی ہے. وقتی طور پر اگر کسی کو نہیں بھی آنے دیا جائے گا تو جو اس کی حیثیت اور وزن ہوتا ہے نا, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کتنا کریں گے, بالآخر انہیں جھکنا پڑے گا. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ, اور میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں, ہم نے وڈرا نہیں کیا ہے. 70 سال سے یہ چل رہا ہے. نہیں 10 سال سے نہیں ہو رہا. 70 سال سے نہیں, وہ تو پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن آپ, میں بتاتا ہوں اس کی بھی ریزن ہے. لیکن ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس وقت بھی اپنے میئرشپ سے وڈرا نہیں کیا ہے, اور کسی بھی وقت اگلے 2-3 مہینے میں ہم عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں. وہ سیٹ تو آپ سے اسٹیبلشمنٹ بقول آپ کا کلیم تھا, تو اس کا مطلب آپ کی کوئی سیٹنگ ہو گئی ہے؟ نہیں, سیٹنگ نہیں ہوئی, میدان میں موجود ہیں. سیٹنگ نہیں ہو گئی. یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد لوگ پچھتاتے بہت ہیں. ہاں, اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مرتضیٰ آپ کو لا کے پچھتا رہے ہیں.
سب پچھتا رہے ہیں. تو پچھتا کیوں؟ پیپلز پارٹی کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا تو ان کو کیا ہوا ہے نا, تو پچھتا ہی رہنا. سسٹم بھی کہتے رہتے ہیں اور صدر بھی بنا دیتے ہیں. نہیں تو پچھتا کس بات پہ؟ ترقیاتی کام نہ ہونے کا غم ہو رہا ہے. ایک ریزنٹمنٹ تو ہے نا, غصہ تو ہے نا, عوام کو تو فیس کرنا پڑتا ہے نا, ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. جن لوگوں نے بھی چوروں اور ڈاکوؤں کو لا کر مسلط کیا ہے, ملک اور قوم کے ساتھ اچھا تو نہیں کیا. دیکھیں جماعت اسلامی اگر یہاں پر اس کا میئر بن جاتا ہے, ہم جعلی طریقے سے تو نہیں آئے تھے نا, ووٹ کے ذریعے سے آتی ہے, تو آپ مانتے ہیں نا اس بات کو. جب ہم ووٹ کے ذریعے سے آ رہے تھے اور سب یہ کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ بھائی ایماندار پارٹی ہے اور یہ کام کرتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں, جب ان کو موقع ملتا ہے تو یہ خدمت انجام دیتے ہیں, بغیر اختیار کے بھی ابھی الخدمت کے اتنے سارے کام کر رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بنو قابل کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بھائی جو اسٹیبلشمنٹ بھی چوروں اور ڈاکوؤں کو مسلط کر رہی ہے, وہ ملک سے اچھا کر رہی ہے یا ملک کے خلاف کام کر رہی ہے؟ خلاف کام کر رہی ہے. اس کو اپنے طرز عمل کو درست کرنا چاہیے. چوروں ڈاکوؤں کا مطلب یہ کہ کراچی سے لے کے وفاق تک جو بھی چوروں اور ڈاکوؤں کو مسلط کرے گا وہ ملک کے خلاف کام کرے گا. اس وقت جو وفاق میں حکومت ہے وہ چوروں ڈاکوؤں کی ہے. تو آپ مطلب کس میں کیا کہوں, شریف لوگوں کی ہے؟ ہاں شریف فیملی کی ہے, لیکن ہے چور ڈاکو کیے نا یار. پاکستان کے حالات کس نے بگاڑے ہیں؟ یہی وڈیرے, یہی جاگیردار, یہی الیکٹیبل, یہی نہیں پارٹیوں میں گھوم پھر کے آ جاتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ کیل ایکٹنگ یا آئی پی یا اور مسائل سے پہلے اس ملک کے اس الیکشن کے نظام کو درست کرنے کی تحریک, اس کی تحریک چلانی چاہیے؟ اصل میں جس چیز کو پکڑے نا وہی نمبر 1 ایجنڈے پر ہوتی ہے. قسمتی یہ کہ حالات اگر صحیح نمائندے آ جائیں گے تو یہ آئی پی کا مسئلہ ہو جائے گا, بجلی کا حل ہو جائے گا. یہ سارے کام ساتھ کرنے کے ہیں, سارے کام ساتھ کرنے کے. آپ کی یہ جو تحریک چل رہی ہے اس میں نئے الیکشن کا مطالبہ ہوگا؟ نہیں, نئے الیکشن کا مطالبہ تو ہم کر ہی نہیں رہے اس وقت. دیکھیں ایک فرق ہے ہم میں اور باقی پارٹیوں میں, اور یہ وہ بات ہے کہ جو پی ٹی آئی بھی نہیں سمجھ رہی ہے اور باقی پارٹیاں بھی نہیں سمجھ رہی. یعنی ابھی 1 سال ہوا ہے نا 8 فروری کو. اگر 1 سال میں ہی آپ نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وڈرا کر گئے ہیں 8 فروری 2024 کے فارم 45 سے. آپ کے پاس ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے. یہ دیکھیں نا, اس مرتبہ یہ ایک اچھی بات ہے. اس کا حصہ بنا رہے ہیں, تحریک کا حصہ بنا رہے ہیں. نہیں, وہ تو ہم مسلسل بات کرتے ہیں کہ آپ نے حق دو عوام کو, ہمارا ایک مسلسل ایجنڈا ہے. لیکن چونکہ اسپیسیفک ہم بجلی کے بلوں پر کام کر رہے تھے اس لیے ہم نے اس کو زیادہ فوکس کیا ہے. باقی اوور آل خواتین, یوتھ, ایجوکیشن, ہیلتھ, امپاورمنٹ آف لوکل باڈیز. آپ بتائیں نا کہ پاکستان میں لوکل باڈیز کے انتخاب ہی نہیں ہو رہے. 10 سال سے پنجاب میں نہیں ہوئے, اسلام آباد سے 4 دفعہ طے کر کے وہ بدل دیتے ہیں ایکٹ. ابھی بھی پنجاب میں ایکٹ تبدیل کر رہے ہیں, کے پی میں بھی نہیں ہو رہے. یہاں پر ہم نے دھکے کھا کے اور دھرنے دے کر جو ہے بہت مشکل انتخاب کرایا تو پھر انہوں نے کیا حال کیا. نہیں حافظ صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ جو ایک دھرنا لے کے اسلام آباد جا رہے ہیں, اس دھرنے کے جو بنیادی مطالبات, سیاست میں ایک چیز یہ ہوتی ہے, فارم 45 شامل ہے. نہیں, سیاست میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اوور آل پیکیج بناتے ہیں اور کچھ چیزوں کو آپ اسپیسیفک کرتے ہیں اس خاص مدت تک کے لیے. اس میں آپ کو اچیومنٹ ملتی ہے تو آپ پولیٹیکلی آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجیکلی اس وقت چونکہ سب سے بڑا مسئلہ فوری نوعیت کا مسئلہ عوامی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ ان کے بجلی کے بل انہیں تنگ کریں گے, اگلے مہینے سے بل بلائیں گے لوگ. تو اس مسئلے کو اگر ایڈریس کر لیا تو ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ ایڈریس کریں گے, لیکن ایجنڈا ہمارا پورا ہے. اس کا مطلب تو حافظ صاحب یہ ہوا کہ آپ فارم 47 والوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا. میں تو وہ آپ واحد آدمی ہوں جو پی ٹی آئی سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دستبردار نہ ہوں, آپ فارم 45 پہ اسٹینڈ کریں. اور وہ جو ہم سے کہتے ہیں نا کہ مل کر تحریک چلائیں, تو ہم ان سے کہتے ہیں پہلے آپ اس کو تو ٹھیک کریں. نہیں, ان کو تو دھرنے کی اجازت نہیں مل رہی نا, آپ کو تو مل رہی, تو آپ وہ مطالبہ لے کے بیٹھ جائیں. ہمیں کیوں ڈی چوک پہ نہیں جانے دیا تھا ہمیں؟ آپ بتائیں نا. تو نہیں جانے دیا نا, میں بھی نہیں ملی نا اجازت. تو جہاں تک ملی وہاں تک ہم بیٹھے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب تحریک چلا رہے ہیں, چلائیں گے, اب جائیں گے, دیکھیں گے. جب آپ نے سیٹ واپس کی صوبائی اسمبلی کی, دباؤ آیا تھا؟ آیا. کس کا تھا آپ کے خیال میں؟ کس کا آنا چاہیے تھا؟ مسلم لیگ کا, ایم کا. وہ کیوں آئے گا, وہ تو بیچارے ساری وہ سیٹیں لے کر جو ہے وہ پہنچ رہے تھے, بیچارے کیا ہیں. تو لیکن جس کا دباؤ آنا چاہیے تھا بہت دباؤ آیا, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے اسٹینڈ کیا. ہم نے آپ سے کیا بولا گیا اور آپ نے کیا بولا؟ اتنی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ دل دکھا آپ کا. بہت دل دکھا, بہت دل دکھا. آپ نے بتایا کہ میرا دل دکھا ہے. ہاں بتا دیا کہ دل دکھتا ہے ان باتوں پہ کہ ہم ایک صحیح چیز پہ اسٹینڈ کریں, اور ہم سے ایک آ جائے کہ نہیں آپ ایک غلط چیز لے لیں لالی پاپ اور باقی چیزوں سے دستبردار ہو جائیں, تو یہ تو ہم نہیں کریں گے. تو انہوں نے مانی آپ کی بات؟ مجبوری تھی. نہیں مطلب آپ کی بات کو انہوں نے ایگری کیسے کر سکتے ہیں, ایگری تو نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ ہمیں تو وہی کرنا تھا جو ہم نے کیا. اچھا, اس کے بعد سے آپ کے تعلقات صحیح رہے, خراب؟ تعلقات تو ہم کسی سے نہیں خراب کرتے, لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کے رکھنا چاہتے ہیں. ابھی صاحب 10-11 سال تک کراچی میں جماعت اسلامی کے امیر رہے, اور کراچی کے حوالے سے آپ نے اہم ایشوز پہ بہت ٹکا کے آواز اٹھائی. میں جتنا ٹکا کے آپ نے بات کی اتنا شاید اور کسی نے 10-11 سال میں نہیں کی. ٹھیک ہے,
یہ شہر کے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دے دیا. اس کی ریزن یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مجموعی طور پر فضا بنی ہوئی تھی پورے ملک کی. ظاہر ہے کراچی میں ہمیشہ جو نیشنل ویو ہوتی ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتی ہے، لوکل ایشوز بھی کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن نیشنل ویو بھی کرتی ہے. اور لوگوں نے سمجھا کہ اس وقت اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو اس کا میسج غلط چلا جائے گا. تو میں اس میں لوگوں کو قصوروار اتنا نہیں سمجھتا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کراچی کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر جماعت اسلامی کو وہ پوری طرح سے مینڈیٹ دیتے ہیں، دیا بھی ہے اور بھی دیں گے، تو اس میں کراچی کا بھی فائدہ ہے اور پورے پاکستان کا بھی فائدہ ہے. ٹھیک. حافظ صاحب، آپ کے دور میں آپ ایک الزام ہے کہ میری نظر میں صحیح کام ہے کسی کا ہے، اور بہت سے لوگوں کا الزام ہے کہ موسیقی کا استعمال بہت بڑھ گیا. موسیقی کو جائز سمجھتے ہیں؟ یار میں کوئی مفتی ہوں کہ جو مجھ سے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں تو کارکن ہوں اور جماعت اسلامی کی ایک ذمہ داری ہے. موسیقی مطلب موسیقی کے ذریعے اپنے پیغام کو بڑھانا؟ نہیں، موسیقی کے ذریعے دیکھیں اس میں اختلاف رائے ہمیشہ سے رہا ہے، اور فقہ کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جو آپ اگر آج موسیقی کے دیں گے نا نوجوانوں میں، آپ کی نا فالوئنگ بہت بڑھ جائے گی. آپ بولیں گے ٹکا گیا موسیقی سننا زبردست. نہیں دیکھیں شریعت کے کچھ اصول ہیں نا. دیکھیں وہ موسیقی جس کے بارے میں اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ جو غلط راستوں پہ ڈال دے، جو خدا سے غافل کر دے، ہیجانی کیفیت پیدا کر دے، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسی موسیقی جو یہ کام نہ کرے تو اس پر اختلاف رائے موجود ہے. ایک گروپ کہتا ہے، ایک جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ اسکالرز کا کہنا یہ کہ اس کی گنجائش موجود ہے، جیسے بینڈ ہے، جیسے ترانے ہیں، جیسے ملی نغمے ہیں، جیسے اس طرح کے دف ہے. اس پہ تو خیر سبھی کا اتفاق ہے. تو جو موومنٹ ہوتی ہیں نا، موومنٹ کوئی ایک فقہی رائے کے ڈبے میں بند نہیں ہوتی. موومنٹ اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھاتی ہیں. یہ بہت فرق ہے. جو فقہی تنظیم ہوگی، مسلکی تنظیم ہوگی، جو کسی اس سیکٹ کو فالو کر رہی ہوگی، کسی امام کی مقلد ہوگی، تو وہ ایک فقہی رائے کی پابند ہو جائے گی. اور جو اسلامک موومنٹ ہوگی جس کے اہداف بہت بڑے ہوں گے، تو وہ اختلاف رائے کو دونوں کو اہمیت دے گی اپنی رائے ہونے کے باوجود. موسیقی سنے یا نہیں سنے؟ یار دیکھیں پھر وہی فتوی والی بات آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں مجھ سے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو تعمیری کام کرنا چاہیے، پازیٹیو کام کرنا چاہیے. ابھی اس وقت کے جو بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں نا بھائی، یہ موسیقی سے زیادہ ایشو ڈرگس کا ہے اس وقت، ہے نا، منشیات کا مسئلہ. اور اس پر نوجوانوں کو سمجھنا پڑے گا. پہلا مرحلہ سگریٹ سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے بلکہ اس سے شروع ہوتا ہے وہ ویپرز وغیرہ جو ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ آئس دینا شروع کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کرتے ہیں. اس نے بیڑا غرق کر دیا پوری سوسائٹی کا. اس سے بڑے مسئلے موجود ہیں. نوجوانوں کو اگر آپ ساتھ ملائیں گے نہیں تو ان کو ایڈریس کیسے کریں گے؟ پاکستان تو نوجوانوں کا ملک ہے. تو اس لیے حکمت عملی سب سے زیادہ جتنی گالیاں اس دور میں نوجوانوں کو پڑھ رہی ہیں نا، آج تک کبھی نہیں پڑھی. بولا جا رہا ہے ان میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان میں تعمیر. ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پرانی نسل ہوتی ہے نا، وہ نئی نسل کو ہمیشہ برا کہتی ہے. اور یہ ایک طریقہ یعنی ہے، ایک نارمز ہے معاشرے کا. لیکن میرا خیال ہے کہ نئی نسل پہ بات کرتے، آج کی جو نئی نسل ہے، ابھی صاحب سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری جو نسل تھی اس نے خوف میں زندگی گزار دی، آج کی نسل نے خوف کے بت گرا دی ہے، اس نے سوچنا شروع کر دیا ہے، وہ کوئی نئے آئیڈیاز پہ کام کر رہا ہے. جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل، ایک تو میں تو بالکل نا امید نہیں ہوں، مجھے تو بہت امید ہے، ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے آج کی نسل میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو وہ ایکسیس حاصل ہے، وہ سہولتیں حاصل ہیں جو ہماری نسل کو یا ہم سے پچھلی والی نسلوں کو حاصل نہیں تھی. جو چیزیں، جو کتابیں وہ جن کو مل جاتی ہیں وہ پہلے والوں کو نہیں ملتی تھیں. اور کتابوں کے بعد آ جائیے آپ، انٹرنیٹ آ گیا، انٹرنیٹ کے بعد اے آئی آ گیا، اے آئی کے بعد ہر چیز آپ کے دسترس میں. میرا کہنا نوجوانوں سے یہ ہے کہ جب انفارمیشن اتنے بڑے پیمانے پر آتی ہے نا، تو وہ انفارمیشن کا جو یہ سیلاب ہے نا، وہ گڑر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انفارمیشن کو فوکس کر کے پڑھنے کی عادت ڈالیں اور چیزوں کے اوپر فوکس کریں. یہ تو ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں جو اشرافی ہے ہماری، چاہے وہ سیاسی ہے غیر سیاسی ہے، وہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس سے وہ خوف زدہ ہے. اس کو اپنی ریاست، اپنی جاگیر، اپنا رجواڑہ جو ہے خطے میں ان نوجوان نسل سے نظر آتا ہے. ہمیشہ سے رہا ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ یونین کے انتخاب کب بند ہوئے؟ 1984 میں. تو اس وقت کیا خطرہ تھا؟ اس وقت کی نوجوان نسل تو ایسی نہیں تھی نا. لیکن اس وقت بھی ان کو یہ پرابلم تھی، اور اس میں فوجی بھی اور سیاستدان بھی سب شامل ہیں. آج تک بھی انہوں نے یونین کے انتخاب بحال نہیں کیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو خود اپنی پارٹی کے نوجوانوں سے خوف ہے، اور وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ نئی لیڈرشپ گراس روٹ کی نکل کر نہ آ جائے. تو اس وقت سے لے کر یہ خوف کا سلسلہ نوجوانوں سے جاری ہے، اور اب بھی جاری ہے.
تو اس لیے بجائے اس کے کہ نوجوانوں کو انگیج کیا جائے, ان کو پازیٹیوٹی پر لایا جائے, ان کو امپاور کیا جائے. 2,62,00,000 بچے 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے آؤٹ آف اسکول ہیں پاکستان میں. یہ موضوع نہیں ہے ان لوگوں کا, لیکن یہ موضوع ہے کہ انٹرنیٹ اس کو سوشل میڈیا کنٹرول کیسے کرنا ہے. ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر غصہ پیدا ہوتا ہے نوجوانوں. سیدھی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے, پابندی غلط لگ رہی ہے؟ جو دیکھیں, فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے, پاکستان کے خلاف مواد نہیں ہونا چاہیے, اسلام کے خلاف مواد نہیں ہونا چاہیے, اس میں کسی کو اختلاف ہے, اس کی ریگولیشن بنائیں, لیکن پولیٹیکل اوپینین دینے کا تو اختیار ہونا چاہیے نا. تو آپ وہ دیجیے. وہ تو نہیں مل رہا, تو وہ پیکا آرڈیننس آ گیا. پیکا آ گیا, اور وہ پیکا ایسا آ گیا کہ اصل میں دیکھیں ایک پرابلم کیا ہے, پورا پیکا ہی کر دیا سوشل میڈیا. بات یہ ہے کہ پوری قوم کا پیکو جانتے ہیں نا, جو درزی اس کو سلائی کر کے باندھ دیتے ہیں, تو وہ کر دیا ہے. بات یہ ہے کہ ان آرڈیننس میں جب جو حکومت بھی, جو پارٹی بھی حکومت میں ہوتی ہے, وہ اس آرڈیننس کو, اس طرح کی چیزوں کو, ٹولز کو استعمال کرتی ہے. بعد میں شکوے کر رہے ہوتے ہیں جب اس کی زد میں خود آتے ہیں. آپ پہ ایک اور الزام ہے. سارے الزام آج ہی بتائیں گے آپ. نہیں, کہ آپ نے الخدمت کے وسائل اپنی ذاتی تشہیر پہ استعمال کیے. الخدمت کا معاملہ ایسا ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی یہ الزام لگانا, اس سے زیادہ فنڈز آنا شروع ہو گئے. اچھا. ہاں, اس کی وجہ یہ کہ یہ بات سب لوگوں کو پتہ ہے کہ الخدمت میں کوئی 2 نمبری نہیں ہو سکتی, اور کریڈیبلٹی ہے اس کی. اور ہمارے پاس اکاؤنٹ سارے الحمدللہ بالکل واضح ہیں. لوگ تو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں اکاؤنٹ دکھائیے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, لوگ یہ کہتے بھی نہیں ہیں ہم سے, لیکن ہمارے پاس ہر وقت اویلیبل ہے کہ آپ دیکھ لیں. دیکھیں, جماعت اسلامی کا بھی ایک اکاؤنٹ ہے اور الخدمت کا بھی ایک اکاؤنٹ ہے, اور ہم چاہیں تو الخدمت کے پیسوں کو جماعت اسلامی میں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کرتے. بلکہ الخدمت میں بھی جس مد میں جو پیسے آتے ہیں اسی میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, سسٹم بھی ہے, اور ہر وقت ہر ایک کے لیے اوپن بھی ہے کہ آئیں اور دیکھ لیں. تو اس لیے ایسی باتیں کرنے والے اصل میں خوفزدہ لوگ ہوتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں کرتے ہیں لوگ. اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی بنو قابل پروگرام ہے. اب بنو قابل پروگرام ایسا پروگرام ہے جو نوجوانوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے, نوجوان امپاور ہو رہے ہیں. 55,000 بچوں کو صرف کراچی میں کورسز کرا دیے. اچھا, پورے پاکستان لے کے گئے؟ پورا پاکستان لے کر. ابھی آپ نے دیکھا لاہور میں کتنا بڑا ٹیسٹ ہوا, پھر شیخو پورہ میں ہوا, پھر گجرانوالہ میں ہوا, اب پورے پنجاب میں, کے پی میں ہوا, پشاور میں ہوا. یہ تو پورے پاکستان کے 10 لاکھ بچوں کو ہمیں 2 سال میں پڑھانا ہے. 2 سال میں انشاءاللہ. اور پھر ہم ہاؤس وائفز کی طرف آ رہے ہیں, پھر ہم آ رہے ہیں ٹیچرز کی طرف. اچھا, یہ تو ایک ریولوشن ہے. اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں یہ. اب ان سب لوگوں کا الخدمت کا کہنا یہ ہے کہ حافظ صاحب, چونکہ آپ نے اس پروگرام کو شروع کیا تو ہم آپ کو ایک ایمبیسڈر کے طور پر اس میں سامنے رکھتے ہیں, اس سے ہماری وہ بڑھتی ہے. تو میں خود کیا ہوں, میری کیا حیثیت ہے, لیکن چونکہ ایک چیز جماعت اسلامی اور پھر الخدمت نے اس کو شروع کیا, تو وہ لوگ مجھے سامنے رکھ کے اس پورے پروگرام کو پورے پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں. تو مجھے تو خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات سے یہ کام لے لے. ایک سے بتائیے تھے, لاہور کراچی میں تو بہت سارے ادارے کر رہے ہیں, پنجاب میں اور ادارے بھی ہیں الخدمت کے علاوہ؟ پنجاب میں کم ہے. ہاں, جیسے وہاں ڈونیشن دینے کا کراچی کے علاوہ رجحان تو خیر بڑھ گیا ہے کافی, پہلے بہت کم تھا, اب بڑھ گیا. جماعت اسلامی کا آج کی تاریخ میں سیاسی بیانیہ کیا ہے؟ جماعت اسلامی کا آج کی تاریخ میں سیاسی بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستان کے مالک ہیں, پاکستان کا کوئی ادارہ پاکستان کا مالک نہیں ہے. ریاست پاکستان کا مطلب عوام پاکستان ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اور ان کی رائے کے اوپر جو بھی قدغن لگائی جائے گی وہ درست نہیں ہے. ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ صرف اس صورت میں ختم ہو سکتے ہیں جب وہ اقدامات کیے جائیں جس میں فوج کی سیاست میں انوالومنٹ نہ ہو. فوج اپنا آئینی حدود میں کام کرے اور سیاستدان اپنی آئینی حدود میں کام کرے, بیوروکریسی اور عدلیہ اپنی آئینی حدود میں کام کرے. جماعت اسلامی سندھ بلوچستان کے وہ علاقے جاگیردار مضبوط ہیں, جہاں گدی نشین مضبوط ہیں, وہاں اپنا قابل ذکر ووٹ بینک کبھی نہیں پیدا کر سکی. اس کی ریزن ہے ظاہر ہے وہاں غربت بھی بہت ہے, اور وہاں مواقع بھی کم ہوتے ہیں, اور پھر وڈیروں جاگیرداروں کی اجارہ داری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چونکہ ویسے بھی مجموعی طور پر بھی اب سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تھوڑی سی اوپننگ بنی ہے, تو اب انٹیریئر سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی, پنجاب کے بھی دور دراز علاقوں میں, کے پی میں بھی, ہر جگہ پر اب ایک اوپننگ بننا شروع ہوئی ہے. تو آپ جماعت اسلامی کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہر جگہ پر اب جماعت کے لوگ ایشوز کی بنیاد پر لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ممبرشپ کی ہے اور 2 ملین سے زیادہ ہماری ممبرشپ پہلے مرحلے میں ہو گئی ہے. نئے لوگ نئے ممبر بنے. 2 لاکھ 2 ملین نئے ممبر پورے پاکستان. نہ کریں یار,
بنائیں, دکھا دیں گے. اچھا, آن لائن موجود ہیں, اس پہ پورے پورٹل پہ موجود ہیں. تو 2 ملین تو یہ ممبرشپ جنہوں نے, لوگوں نے خود اپنے آپ کو ممبر کے طور پر پیش کیا, اپنی تصویریں لگا کے ہمیں دکھائی ہیں, ممبر بنے ہیں باقاعدہ. تو جماعت اسلامی کی تاریخ میں کبھی اس سے زیادہ بنے تھے, لیکن وہ تھوڑا بہت پہلے کی بات تھی, اور وہ مینول تھا تو اس میں اتنا اندازہ نہیں ہو پاتا تھا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہ سارا ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم جا رہے ہیں عوامی کمیٹیوں کی طرف. تو ٹوٹل اس وقت ممبروں کی تعداد کتنی ہوگی پورے پاکستان میں؟ دیکھیں یہ جو ممبرشپ کی میں نے 2 ملین بتایا نا آپ کو, تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی ہوں گے جو پہلے سے ہوں گے, انہوں نے بھی اپنا فارم فل کر دیا ہوگا. تو میں چلیں اسی کو مان لوں اگر بیس لائن, تو 2 ملین تو ہے نا, ورنہ 3 ملین تک تو ہوں گے نا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ ممبرز ہیں, اب ظاہر ایسا نہیں ہے کہ یہ ممبر بن گئے تو ہم کہیں کہ یہ بس ہمارے ہر چیز میں ساتھ ہو گئے, ہمیں ان کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنا ہے. اب ہم نے شروع کیا ہے عوامی کمیٹیوں کا کام, محلوں کی سطح پر اور دیہاتوں کی سطح پر عوامی کمیٹیاں بنا رہے ہیں اور لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں. تو یہ اب ہم نے اپنے پورے اسٹرکچرل چینجز بھی کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی. آپ مارنگ بلوچ, منظور پشتین, ان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں الگ الگ بتائیے گا دونوں. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے, نہیں ہونی چاہیے, تو جس کا بھی موقف ہو, منظور پشتین ہو یا نعیم الرحمان ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو یا عمران خان ہو, حمایت ہونی چاہیے. ہمارا اور باقی لوگوں کا فرق ایک ہے, ہم اس سطح پہ نہیں جانا چاہتے جس سے یہ جو حق اور سچ کی بات ہے نا وہ ملک دشمنی کی طرف چلی جائے یا باہر کی قوتوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے. ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے جس میں پختون پنجابیوں کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائیں, مہاجر سندھیوں کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائیں. ہم قوم پرستی کے بجائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی قوم کے مسئلے کو بھی اجاگر کر سکتے ہیں, آپ اپنے علاقے کے مسئلے کو اجاگر کر سکتے ہیں, لیکن عوام کے درمیان اتحاد ہو, اور جو لوگ آپس میں متحد ہیں وہ ہمیں تقسیم کرتے ہیں, ان کے خلاف ہم متحد ہو جائیں. لیکن یہ جو قوم پرستی کی سیاست ہوتی ہے نا, یہ لوگوں کو آئسولیٹ کر دیتی ہے, تو جو کمزور عوام ہوتے ہیں وہ مزید کمزور ہو جاتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ بلوچوں کا مقدمہ ہم بات کریں گے, اس پر کر رہے ہیں. ابھی میں نے ایک کمیٹی قائم کی ہے, لیاقت بلوچ صاحب, مولانا ہدایت الرحمان صاحب, فراست شاہ صاحب اور مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب, ان پر مشتمل کہ یہ بلوچ لیڈرشپ سے بھی بات کریں گے, پختون لیڈرشپ سے بھی بات کریں گے. بی ایل اے سے بات کریں گے؟ نہیں, بی ایل اے کیا ہے؟ بی ایل اے تو دیکھیں وہ تو ڈکلیئرڈ, اگر کوئی پارٹی ایسی ہے جو اینٹی پاکستان ہو تو اس سے کیسے بات ہوگی؟ ان کو درست راہ پہ لانا, سمجھانا کہ غیر انڈیویجولی آپ بات کر سکتے ہیں. اگر پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں تو ان کو وہاں سے نکال کے لانا. دیکھیں جو لوگ جن جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر نوجوان ہوتے ہیں نا, اور سینٹیمنٹ رکھنے والے ہوتے ہیں, تو یہ انڈیویجولی ان لوگوں مارنگ سے رابطہ کریں گے. نہیں, مارنگ اگر اس موقف کو اختیار کرے کہ جو پاکستان کے حق کا موقف ہے, پرو پاکستان موقف ہے, تو مارنگ سے بھی بات ہو سکتی ہے. ابھی اس وقت آپ اس مارنگ کے ویسے رہتی ہے بات چیت, میری تو نہیں, لیکن ہماری وہاں کی لیڈرشپ کے لوگوں سے, سب لوگوں سے رابطہ رہتا ہے. دیکھیں ہم لوگ بھی سماج میں کام کرتے ہیں نا, ہم کوئی آسمان سے تھوڑی آئیں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت بلوچ جو بھی لیڈرشپ ہے وہ حل بھی بتا دیں, حل کیا ہے بلوچستان کے مسئلے؟ بلوچستان کو امپاور کرنا ہوگا. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی خاص موقع پیدا ہو جاتا ہے نا, تو اس میں تو یہ پوچھا جاتا ہے یہ تو اس میں تو آپ کیا بتائیں گے, یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک لمبا کام ہے. خیبر پختونخوا ہو, انٹیریئر سندھ ہو, بلوچستان ہو, یہاں کے نوجوانوں کو امپاور کیجئے, ان کو تعلیم دیجئے, روزگار دیجئے, جو ان کے منرلز جہاں جہاں سے نکل رہے ہیں وہاں ان کا شیئر بڑھائیے, انڈسٹریلائزیشن کیجئے, ان کو کھپائیے, ان کو لے کر آئیے مین اسٹریم میں, اور ان کو امپاور کیجئے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے مینڈیٹ کا تو احترام کیجئے. یہ کام کرنا شروع کریں, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن اس میں تھوڑا سی محنت بھی لگتی ہے اور اپنے آپ سے دستبردار بھی ہونا پڑتا ہے لوگوں کو. کراچی میں جس طرح مصنوعی ایک جبری طور پہ ایک لیڈرشپ مسلط کی گئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ کراچی کے حالات بھی بلوچستان جیسے ہو جائیں؟ نہیں ہوں گے انشاءاللہ, اس لیے کہ بہرحال ایک تو جماعت اسلامی یہاں پر ایک عوامی اعتبار سے بھی ایک ڈیپ روٹڈ پارٹی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام تو پورا پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اب کراچی میں تو ظاہر ہے کہ آپ لسانی بات کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا, 40 سال کر کے دیکھا تو کیا مل گیا. اب تو بات یہ ہے کہ کراچی کی بھی بات کرنی ہے, تو کراچی میں جتنی اکائیاں ہیں ان سب کی بات کرنی چاہیے, اور سب کو مل کر اس شہر کی تعمیر و ترقی, اس لیے کہ یہ منی پاکستان ہے. آج بھی ان گئے گزرے حالات میں بھی 42% انکم ٹیکس یہ دیتا ہے, 60% زیادہ ریونیو یہ دیتا ہے, اور 52% ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے. انڈسٹری گئے گزرے حالات میں بھی چلا رہا ہے پاکستان, کراچی ہی چلا رہا ہے. اس لیے اس کراچی کو تو پورے پاکستان کو آن کرنا چاہیے. بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان میں میرے جانے کے بعد لوگ یہ پریشان تھے کہ کراچی کا کیا ہوگا, تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اب کراچی کی آواز اسلام آباد میں اور لاہور میں بھی پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ اٹھائی جائے گی. پہلے بھی اٹھتی تھی, اور لیکن
اب تو چونکہ میں خود یہاں سے تعلق رکھتا ہوں تو بجائے اس کے کہ یہاں کے لوگ سمجھیں کہ اب کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ہر جگہ پر یہ مقدمہ لڑیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ شہر آگے بڑھے گا. ہم اسی لیے ہم اب اپنے کارکنوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ پرانے مائنڈ سیٹ سے نکلیں جس میں ہم بہت محدود طریقے سے کام کرتے تھے. اب ہمیں پبلک میں اور زیادہ پینیٹریشن کرنی ہے اور پبلک کو انوالو کرنا ہے اپنی. اسی لیے میں عوامی کمیٹیوں کی طرف خاص طور پر شہر کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کا کیا ہوگا، مصنوعی لیڈرشپ مسلط ہوگی اس سے؟ اس کا یہ کچھ بھی نہیں. کون سی لیڈرشپ؟ الیکشن کے ذریعے جو لوگ بھی آ گئے. نہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کو پوچھتا کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، ان کو پوچھتا کون ہے؟ یہ وزیر بن گئے، مشیر بن گئے، کسی نوجوان نے اس کو محسوس کیا کہ ان کی کچھ پارٹیوں کے لوگ وزیر مشیر بنے ہوئے؟ اچھا ماشاءاللہ وزارتیں بھی وہ پکڑی ہیں جن کا صوبے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ ان کا اندازہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں. اچھا اس کو زیادہ اور کیا ٹھکرانا کہتے ہیں کہ پورے شہر سے وہ پارٹی جو راج کرتی رہی ہو اس کو 1 لاکھ ووٹ بھی نہ پڑے. وہ یہ تھوڑی کرتے تو الطاف حسین کی پارٹی کرتی تھی. اب وہ جو بھی ہے وہ کہتے تو یہی ہے نا. اچھا آپ سمجھتے ہیں ریاست کو چاہیے الطاف حسین کو معاف کر دے؟ نہیں، میں کیوں سمجھتا ہوں، دیکھیں قانون اور آئین موجود ہے نا یہاں پر، قانون آئین کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. اپنی رائے کیا ہے؟ نہیں، معاف واف کیا ہوتا ہے؟ سیدھی بات یہ ہے کہ جس نے جو کچھ کیا ہے وہ عدالت میں آئے. کیا کیا اس کا دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نا اس موضوع پہ اس وقت بات کر کے بہت پرانے زخم تازہ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے زخم کیوں؟ سبھی کے زخم ہیں، اس لیے میرا خیال ہے اس کو چھوڑ ہی دیں تو اچھا ہے. اب قصہ پاری نہ بن گیا، اب نوجوان نسل کا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. مسنگ پرسن کے بارے میں آپ کی کیا؟ بالکل نہیں ہونا ہے، نہیں. اور دیکھیں بلوچستان کا بہت بڑا مسئلہ مسنگ پرسن ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں یہ ایشو موجود ہے، اور مسنگ پرسن اتنی بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے. دیکھیں کوئی مجرم بھی ہو تو ریاست کو ذمہ دار ہونا چاہیے نا، وہ مجرم کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ آپ کی جو پارٹی ہے ایک ٹھنڈے مزاج کی پارٹی ہے، آپ کے روٹس دونوں طرف ہیں، تو یہ اس میں آپ ایک ثالثی کا رول بھی ادا کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، یہ بلوچستان کے لوگوں کے درمیان. کیونکہ یہ ثالثی تو پاکستان کے لیے بہتر ہوگی. ہو سکتا ہے پولیٹیکل بینیفٹ آپ کو نہ ملے، لیکن پاکستان کو تو ایک آپ یہ ثالثی کی آج آفر کرتے ہیں کہ آپ ثالثی کے لیے تیار ہیں. نہیں، اگر تو واقعتاً اس میں کوئی سنجیدہ ہے تو جماعت اسلامی کے، میں آپ کو بتا دوں 2 چیزوں میں ایک جو اس وقت مسئلہ پی ٹی آئی ورسز حکومت ہے وہ بھی خطرناک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک مسئلہ جو یہ مسئلہ ہے بلوچستان اور ورسز حکومت یا ریاست آپ کہہ لیں. ان دونوں چیزوں میں اگر کوئی رول پلے کر سکتا ہے جنرلی تو وہ جماعت اسلامی ہی کر سکتی ہے. اس لیے کہ جماعت اسلامی کا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے نا، سب کو معلوم ہے، ادھر بھی معلوم ہے ادھر بھی معلوم ہے. لیکن بھائی ثالثی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی سنجیدگی اس کی طرف سے نظر آئے جو زیادہ با اختیار ہے. یہ تیار کرنا اسی کا تو آپ کی ذمہ داری، تیار کریں گے نا، کرتے ہیں بات. ہم تو ایون اس سے بڑھ کر آگے، یہ جو افغانستان کا مسئلہ آپ نے بتایا نا، مطلب افغانستان کا مسئلہ بھی لڑائی کر کے تو حل نہیں ہوگا نا، پھر بھی بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. تو بھائی کیوں افغانستان پاکستان کے عوام کا خون بہے؟ تو اس میں بھی ہم تیار ہیں کہ اس میں بھی اگر کوئی رول ہم ادا کر سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. یہاں تو انٹرویو میں تیار تھوڑی ہونا، وہ تو آپ نے جا کے بولنا ہے نا ہم یہ کام کر رہے ہیں. اگر بٹھانا تو انٹرویو میں پوچھیں گے، انٹرویو میں بتاؤں گا، کہیں اور کوئی بات کرے گا وہاں بتاؤں گا. آپ دونوں کو بٹھائیں گے اس حوالے سے کوئی کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ، پوری کوشش کریں گے، کر بھی رہے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. ابھی بھی ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں ہمارے پیش نظر آگے چل کر یہی باتیں ہیں. لیکن میں وقت سے پہلے کچھ چیزوں کا اظہار کر کے سیاست تو کر لوں گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا. خودکش حملوں کو صحیح سمجھتے ہیں؟ کون سے خودکش حملے؟ یہ جو ہو رہا ہے نہیں، یہ تو غلط ہے. کون سے کیا مطلب؟ اور بھی صحیح بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک خودکش حملے وہ تھے جب فلسطینیوں نے جس کو اختیار کیا تھا. نہیں، پاکستان میں غلط ہے، حرام. آپ سمجھتے ختم ہونا. منور حسن صاحب کی رائے؟ منور حسن صاحب بھی یہی کہتے تھے، لیکن منور صاحب کی زبان منہ میں لوگ اپنی زبان ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ منور صاحب کسی طرح پاکستان کی اس پالیسی کی حمایت کر دیں جو پرو امریکہ پالیسی ہے، تو اس لیے وہ پھر طبیعت صاف کر دیتے تھے لوگوں کی. اچھا پاکستان کی جو سیاست ہے نا بڑی آلودہ ہوتی جا رہی ہے. آپ جیسے سنجیدہ لوگ اس کو ایک جینوئن سیاست کے لیے اس کو کیوں حل ہے اس ملک کی سیاست کو؟ سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ ایک جینوئن لیڈرشپ کو نہیں آنے دیا جا رہا. اب سب لوگ بھول چکے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کیا، ہم لوگ اس نقطے پہ ایک ہوتے جا رہے ہیں. اس ملک کے مسائل کا جینوئن لیڈرشپ ہے اور اسی کے آگے بیریئر ہے. جینوئن تو کوئی کتنا ہے وہ تو خود آ کر بتائے گا کہ وہ کتنا جینوئن ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس کو لوگوں نے رائے دی ہے اس کو آنا چاہیے، وہ پرفارم کرے گا تو آگے بڑھے گا. اب یہ عمران خان صاحب کے کیس میں دیکھ لیجیے آپ، 3.5 سال میں جو پرفارمنس تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وہ ایسی تو نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ اس پاپولرٹی کی طرف جاتے جس وقت موجود ہے.
اب ان کو جو رجیم چینج ہوا تو اس کا تو ان کو ایڈوانٹیج مل گیا. تو بھائی مدت پوری کرنے دیں نا آپ, اور جو جیت رہا ہے اس کو جیتنے دیں, جو ہار رہا ہے اس کو ہارنے دیں, خود ہی تغیر ہو جائے گی, خود ہی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن یہ جو زبردستی کا کام ہوتا ہے یہ واقعی خراب کرتا ہے چیزوں. سب یہ بتائیں کہ اب یہ جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں یہ چیزیں کہاں جا کے رکیں گی صورتحال؟ دیکھیے بات کرنا چاہیے, اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے, نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, ان کو امپاور کرنا چاہیے, اور مایوس بالکل بھی نہیں ہونا ہے. اصل میں مایوس ہو گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. میں نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں, دیکھیں ایک طرف نوجوان یہ تو کہتے ہیں کہ حق ملنا چاہیے اور یہ زیادتی ہو رہی ہے فلاں ہو رہی ہے, لیکن بہت بڑے پیمانے پر مایوس بھی ہوتے ہیں. اور پاکستان کے نوجوانوں کو اتنا مایوس کر دیا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ملک سے, بھائی پورے نظام نے کیا ہے نا. اصل میں دیکھیں اب نظام کون چلا رہا ہے, اتنی دیر سے ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں نظام جو ہے نا, اب پاکستان میں یہ گلا سڑا نظام چلے گا نہیں, اس کو بدلنا پڑے گا. اور یہ پارٹیوں کی تبدیلی اور شخصیات کا مسئلہ نہیں ہے, سسٹم کا مسئلہ ہے. سسٹم کو سسٹم ریپلیس کرتا ہے, افراد کو افراد کر بھی دیتے ہیں تو افراد بھی وہی سارے کام کرنے لگ جاتے ہیں. اب ایشو کیا ہوتا ہے, کوئی ایک اچھا آدمی بھی اگر پارٹی کا لیڈر بالفرض ہے, کوئی ایکس وائی زی, آپ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ وہ تمام الیکٹیبل موجود ہیں, اس سسٹم کے بالکل پروردہ لوگ موجود ہیں, آپ کے اے ٹی ایم وہی دائیں بائیں آگے پیچھے وہ موجود ہیں, آپ کیا کر لیں گے اکیلے؟ نہیں چل سکتے آپ. اس لیے سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. اور ہم کوشش اسی بات کی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جنرل ڈیموکریسی آئے نا, اس کا آغاز پارٹیوں سے ہو, اس کا آغاز اسٹوڈنٹ یونین سے ہو, لوکل باڈیز سے ہو. لوکل باڈیز کے انتخاب نہیں ہوتے تو لیڈرشپ کیسے آئے گی جنرل, پارٹیاں کیسے مضبوط ہوں گی؟ ایک اور بھی چیز ہے, اب کراچی کے بارے تھوڑی سی بات کر لیں کہ کراچی کے لوگوں کا جو کیا کہنا چاہیے غصہ ہے یا ان کے اختلاف رائے, وہ انہوں نے اس وقت بلوچستان کی طرح اختیار نہیں کیا یا کے پی کی طرح اختیار نہیں کیا. آپ کو محسوس نہیں ہوتا کل تک ہماری اس شہر کے لوگوں کی فیلنگ یہ تھی کہ اس ملک میں سب سے زیادہ کسی کا زیادتی ہو رہی ہے تو اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے, لیکن کیونکہ ان کا احتجاج کا رویہ بڑا ہی مؤذبانہ ہے تو ایسا تو لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ جو کراچی بالکل ہی آؤٹ ہو گیا. اس وقت لوگ بلوچستان کی بات کرتے ہیں, کے پی کے کی بات کرتے ہیں, سرائکی صوبے علاقوں کی بات کر رہے ہیں, اب تو انٹیریئر سندھ کے ساتھ زیادتیوں کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی بات نہیں ہو رہی اس وقت تو کراچی کے ساتھ نہیں ہو رہی, مطلب کہ ایک عمومی طور پہ یہ شہر پورا پاکستان پال رہا ہے. اس شہر میں آفیشلی جو ہے نوجوانوں کے نوکری کے راستے بند ہو گئے, تعلیم کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے, کوٹا سسٹم, اور اب جو نئے ڈومیسائل دو تین ڈومیسائل لوگ بنا رہے ہیں. اب تو شہر کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. نہیں تو یہ اگر زیادہ عرصے اسی طرح چلے گا تو پھر غصہ یہاں بھی پیدا ہوگا. آپ فرسٹریشن ختم تو نہیں کر سکتے. تو یہ تو اس وقت پیغام تو یہ مل رہا ہے شہر کے لوگوں کو, کیونکہ آپ بڑے مہذب انداز میں. نہیں میں تو مہذب انداز میں بات کروں گا, لیکن ساری چیزیں تو میرے ہاتھ میں نہیں ہوں گی نا. نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں تو شہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہی بات ہے نا کہ اس شہر کے لوگوں نے لڑکے بھی دیکھ لیا, بلکہ لڑوا کے دیکھ لیا لوگوں نے, لیکن ملا تو کچھ بھی نہیں. یہی راستہ صحیح ہے, پرامن سیاسی مزاحمت. میں اس لیے یہ جملہ استعمال کرتا ہوں کہ پرامن سیاسی مزاحمت, پیچھے نہیں ہٹیں, لڑتے رہیں لیکن پرامن رہیں, یہی کامیابی کی طرف جاتا ہے. نہیں حافظ صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ کراچی والوں کا کیس بہت پیچھے چلا گیا ہے. نہیں جائے گا اگر کنسسٹنٹ ہوں گے, لڑیں گے. اب دیکھیں نا, جیسے اب میں کوئی اور تو نہیں کر رہا نا, تو ابھی ہم نے مشاورت کی ہے, اور اس کے بعد عید کے بعد ہم ایک بڑا ملین مارچ کریں گے, اور وہ اسپیسیفک کراچی کے حقوق کے حوالے سے ہوگا. اچھا, ان سب ایشوز کو ایڈریس کریں گے. جتنے ایک دن کا ہوتا ہے نا سر, نام ملین مارچ ہوتا ہے, اس کے بعد کریں گے. آپ کے ملین مارچ میں اور جو موزے کے ملین مارچ میں کیا فرق تھا؟ موزے دن کا ملین مارچ کئی برس پہ مشتمل تھا. ہاں, تو نتیجہ خیز ثابت ہوا نا. نہیں دیکھیں, ایسی سوسائٹی جس میں آپ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں, مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہتھیار لے کے کھڑے ہو جائیں؟ نہیں مطلب نتیجہ خیز کوئی, تو نتیجہ خیز تو اسی طرح ہوگا جب عوام کی پارٹیسپیشن بڑھتی چلی جائے گی. تو نتیجہ خیز نہیں نکلنا, 50 سال سے ہو رہے ہیں اس ملک میں. نہیں ایسا نہیں ہوتا, فائدہ ہوتا ہے, کیے ہوئے کام کا فائدہ ہوتا ہے. گھر بیٹھنے سے تو کچھ بھی حاصل نہیں. تو شہر کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ شہر کے لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. ہم جدوجہد کر رہے ہیں, دے بھی رہے ہیں. اچھا, لیکن ووٹ پیپلز پارٹی کا آپ نہیں سمجھتے کہ شہر میں جو ہے وہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے؟ ظلم کیا بڑھتا جا رہا ہے؟ کرپشن بڑھ رہی ہے, لوٹ مار بڑھ رہی ہے, تباہ کر کے رکھ دیا اس شہر کو. اور کیا ہو کیا رہا ہے؟ سسٹم بڑھ رہا ہے, قبضے بڑھ رہے ہیں, کرپشن بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں نا, انہوں نے تو نوکریاں بندر باٹ بڑھ رہی ہے, کیا چھوڑا ہے انہوں نے یہاں پر. اور یہ ابھی پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا تھا نا کہ ہمارے چیف صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر سسٹم کام کر رہا ہے اور ہم سسٹم کا قلع قما کریں گے. تو سسٹم تو اسلام آباد میں بٹھا دیا جا کے. اچھا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بیان کے بعد اس کے بعد بھی 3 بیان دیے تھے, لیکن عملاً تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں A+ پارٹی ہے پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی.
نہیں A+ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو A+ بنایا ہوا ہے نا. یہی تو کہہ رہا ہوں. تو اگر پیپلز پارٹی نہیں بنانا چاہیے, نہیں بنانا چاہیے. ہر اسٹیبلشمنٹ کی فیوریٹ ہوتی ہے نا, نہیں بنانا چاہیے. اس شہر کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہو گیا آپ کا ساتھ دیں, لیکن اپنی آواز کو طاقتور اپنی آواز کو طاقتور بنائیں. دیکھیں اس شہر کے لوگوں میں, شہر کے پاس پلیٹ فارم سوشل میڈیا, یہ مزاحیہ میمز بناتے رہتے ہیں, اس میں ماہر ہے. صرف اس سے کام نہیں چلے گا, میدان میں نکلنا پڑے گا, اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی, پورے پاکستان میں اپنے آپ کو منوانا پڑے گا, اور اس کا پرامن سیاسی مزاحمت ہی اس کا طریقہ ہے, اور کوئی دوسرا طریقہ. یہ جو آپ کا اگلا اسٹیپ ہے CM ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے گورنمنٹ, وہ 1 گھنٹے کا گھیراؤ ہوگا یا وہاں جا کے؟ وہ تو ہم اسٹیپ وائز ہی کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بھی پورا نہیں بتا سکتا, اس کی وجہ یہ ہے. اور کب سے شروع ہو جائے گا؟ یہ بس عید کے بعد ہم اس پروگرام کو اناؤنس کر دیں گے. اور اسلام آباد کس مہینے میں پہنچیں گے؟ یہ نہیں بتاؤں گا ابھی. اچھا, تیاری پوری ہے انشاءاللہ. تو یہ سب جائیں گے. اور دیکھیں وہ ہے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے یہ ساری ایکٹیویٹی کرنے کا, اپنے گھروں سے باہر رہنے کا, اور گرمی میں جو ہے پسینہ بہانے کا. یہ کسی کاز کے لیے ہے. گورنمنٹ اس کام کو سیٹل کرے, بیٹھ کے بات کر لیں گے. ریلیف چاہیے. اب پبلک کو ریلیف دو گے تو ورنہ مر جائیں گے لوگ, کیا کریں گے بھائی. تو آپ اسی گورنمنٹ سے ریلیف مانگ رہے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں فارم 47 پر ہے, پریشر کے ذریعے نا, محبت سے تو نہیں دے رہے ہو, تو اب عوامی دباؤ سے کریں گے. ٹھیک. اور آپ صاحب 2-4 ذاتی سوالات آپ سے. امیر جماعت اسلامی کی حیثیت سے آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہے, کتنی تنخواہ ہوتی ہے امیر جماعت اسلامی کی؟ اور اس میں بھی ایگریمنٹ لگتا ہے؟ مل سکتی ہے لیکن ملتی نہیں ہے. مطلب یہ میرا, اگر میں کہوں تو میری جماعت ظاہر ہے ایک مشاعرہ ہے, ظاہر ایک وقت دیتے ہیں, کام دیتے ہیں, تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن میرا اللہ کا شکر ہے چھوٹا موٹا اپنا جو جاب کا سلسلہ ہے وہ میری کمپنی میں برقرار رکھا ہوا ہے. پرانے امیر لیتے تھے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ بھی نہیں لیتے تھے, ان کا بھی اپنا کچھ تھا حساب. جو زیادہ تر جماعت میں لوگ اسی طرح کرتے ہیں ذمہ داران, کہ وہ اپنا چھوٹا موٹا گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہاں البتہ یہ لاجسٹکس لیتے ہیں. ظاہر ہے میں جب چلتا ہوں, پھرتا ہوں, آتا ہوں, جاتا ہوں, تو وہ تو ضرورت ہے نا. اس میں بھی ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا. میں آپ کو اپنی نہیں بولتا, لیکن ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ جو جماعت اسلامی کی خدمات انجام دیتے ہوئے آپ کام کرتے ہیں, اس کا تو جماعت اسلامی ادائیگی کرتی ہے, لیکن اس میں بھی احتیاط کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے لوگ اپنا کنٹریبیوشن کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے ذاتی طور پر کچھ چیزیں اختیار کر لی ہیں تو وہ ہم کچھ نہ کچھ جماعت کو دے دیں تاکہ ہماری خلاصی ہو جائے آخرت میں. شادی آپ نے ارینج میرج کی یا پسند کی شادی کی؟ ارینج میرج تھی بھائی, ہم کہاں سے پسند کرتے. اس وقت تو ہم جمعیت میں ایسے لگے ہوئے تھے پاگلوں کی طرح. اچھا, کراچی میں بہت سارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ تحریک چلا رہے ہیں کہ 4 شادیاں ہونی چاہیے, طارق مسعود صاحب وغیرہ, آپ نے بھی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی, تو آپ بھی اس بات تحریک کے حامی ہیں, ہر آدمی کو 4 شادی. بھائی ہم تو ایک کے تجربے والے لوگ ہیں, اور الحمدللہ کافی ہے یہ تجربہ بھی. اور دیکھیں یہ نا اس طرح کی چیزوں کو ایک مذاق بھی بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں بہت واضح طور پر ایک چیز موجود ہے, بنیادی طور پر شادی ایک ہی اگر آدمی عدل اور انصاف کے ساتھ نبھا لے اس کو, تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آج کے دور میں. اجازت ہے, کمپلسری نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ اجازت مشروط ہے, غیر مشروط نہیں ہے کہ عدل کر سکو, ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ پسندیدہ یہی ہے کہ جو شادی آپ کی ہے اس کو ٹھیک طریقے سے نبھاؤ. تو آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں. تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں. ایک بڑے بچے یونیورسٹی میں. ہاں میرا ایک بیٹا ماشاء اللہ فائنل ایئر NID یونیورسٹی میں ہے, سول انجینئرنگ میں نے بھی کی, وہ بھی کر رہا ہے. دوسرا اب اس میں آیا ہے یونیورسٹی میں, وہ IT کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. تیسری بیٹی ہے, وہ بھی انٹر میں ہے, اور ایک میرا چھوٹا بیٹا ہے جو 5ویں کلاس میں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے 4 بچے عثمان پبلک اسکول سے ہی پڑھے. اور 4 حافظ بھی ہیں؟ نہیں, 2 حافظ. ابھی صاحب کچھ اور کہنا؟ نہیں, بس کہنا یہ چاہتا ہوں مایوس نہ ہو نوجوان, اور اللہ نے چاہا تو حالات بدلیں گے, اور ساتھ چلیں ہمارے انشاءاللہ. ہم آپ کو پڑھائیں گے بھی, آپ کو آگے بھی بڑھائیں گے, آپ کو سیاسی میدان میں بھی تہذیب کے ساتھ پرامن سیاسی مزاحمت کا کلچر انشاءاللہ پیدا کر کے دکھائیں گے. اور پاکستان میں بہت کچھ ہے. پاکستان پہ اگر چند لوگوں نے جارہ قائم کر لی ہے تو اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. میں خاص طور پر یہ بات آپ کے توسط سے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں. بعض اوقات غصہ ہوتا ہے اداروں پر, غصہ ہوتا ہے حکومت پر, اور وہ غصہ غلطی سے پاکستان پر نکل جاتا ہے. پاکستان کے مفاد کے خلاف کبھی بھی نہیں جانا ہے, اس لیے کہ پاکستان ایسے نہیں بن گیا بھائی. ہسٹری پڑھیں, خون بہا ہے. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک الطاف حسین قریشی صاحب کی کتاب پڑھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جس ٹرین میں وہ آئے تھے, یہاں پہنچے تھے لاہور, تو اس ٹرین میں سے جو ڈبے تھے نا اس میں سے خون نکل رہا تھا, آدھے ڈبوں میں سے خون نکل رہا تھا لوگوں کا. تو اس قیمت پر پاکستان بنا ہے یار.
تو یہ کسی عاصم منیر کا، عمران خان کا، نواز شریف کا پاکستان نہیں ہے، یہ ان شہداء کا پاکستان ہے، اور اس پاکستان میں پوری صلاحیت اور طاقت موجود ہے کہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے. آپ مایوس نہ ہوں، آپ جد و جہد کرتے رہیں بس. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کا بہت ٹائم لیا. جزاک اللہ. یہ ہمارے ساتھ حافظ نعیم صاحب تھے، ان کا ایک بہت تفصیلی ہم نے جو ہے انٹرویو کیا. ہو سکتا ہے ابھی بہت سارے سوالات رہ گئے ہوں، ان شاء اللہ ان سے دوبارہ موقع ملا تو ان سے دوبارہ ہم گفتگو کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.